شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حج کی حاجیوں کی باتیں لے کر، مدینے والے کی باتیں لے کر، سفر حج کے مبارک احکام اور مسائل، حج کے فضائل اور حج کے احکامات کا سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان محمد اشفاق اتاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام حج۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نیت فرما لیجئے کہ میں اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، کچھ سمجھ نہ آیا تو پوچھ لوں گا۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج خصوصی طور پر جو ہمارا ٹاپک رہے گا، مفتی صاحب جس حوالے سے پریزنٹیشن دیں گے وہ حج کی سنتیں جو کہ 11 ہیں، حج کے 3 فرائض اور حج کے 27 کم و بیش واجبات کے حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب تفصیلی پریزنٹیشن آپ کو دیں گے۔ اسکرین پر آپ کو دکھایا بھی جائے گا کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے تفصیلات کو، تاکہ اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ اسے ملاحظہ فرما سکیں۔ تو کہیں اور نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ حج پہ نہیں بھی جا رہے تو بھی یہ سلسلہ آپ کے لیے مفید ہے کہ حج کی باتیں تو ہو رہی ہیں، حج پہ جا نہ سکے تو کیا ہوا، حج کی باتیں تو کر سکتے ہیں۔ حج کی باتیں کرنے کا بھی اپنا ایک لطف ہے۔ کیا پتہ آپ کے نصیب میں حج لکھا ہو، آپ کو نہ پتہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی سبب سے اسی سال حج کی سعادت عطا فرما دے تو سیکھ لیجئے۔ اور خاص طور پر آپ کے وہ دوست، وہ احباب اور وہ رشتہ دار، وہ ریلیٹیوز جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو حج، تو آپ ضرور انہیں دعوت دیجئے، انہیں میسج کیجئے اور انہیں ضرور اس میں شامل ہونے کا فرمائیے کہ احکام حج سلسلہ دیکھیے۔ سلسلے کے آغاز میں ہم حج کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کلام، کوئی نعت وغیرہ پیش کی جائے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، بڑے ہی پیارے نعت خواں اور بہت ہی سریلی اور بہترین آواز، ایک دنیا کی بہترین آواز ماشاءاللہ، مدنی چینل کی رونق، مدنی چینل کی زینت، ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد اسد اتاری مدنی، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسد بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے اور حج کی کچھ باتیں بھی ہو سکا تو ان سے کریں گے ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، آپ نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کب کی بات ہے یہ 2014 یا 15 میں غالباً۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کو اب حج جو ہے وہ فیل ہوتا ہوگا نا؟ پہلے تو حج کی باتیں کرتا ہے جب حج نہیں کیا ہوتا، لیکن جب حج کر لیا ہوتا ہے تو پھر حج کو فیل کرتا ہے نا؟ تو پھر جب وہ دن گزرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر بھی لگ رہا ہوتا ہے، جیسے حاجی رمی نہیں کر رہے، میں رمی کر رہا ہوں، حاجی مینا میں نہیں ہے، میں بھی مینا میں ہوں۔ تو کوئی ہو جائے اس حوالے سے کوئی کلام چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے۔ واقعی یہ آپ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ پہلے جب بندہ حاضر نہیں ہوتا، ویسے عمرے کے لیے جب حاضر ہو جاتا ہے، عمرے کی بھی اپنی بہاریں ہیں، بالکل، لیکن جو بہاریں حج کی ہیں، صحیح بات، سبحان اللہ، میں نے یہ جب پچھلے کچھ سالوں میں دوبارہ جب حاضری نہیں ہوئی تو وہ جو حج کے ایام کی جو یاد ہے نا، ایگزیکٹلی، اور بالخصوص جو 4-5 جو دن ہیں اس کے، صحیح فرما رہے ہیں، اور وہ ان کی جو یاد ہے اور ان کا جو لطف ہے، ان کا جو سرور ہے، بالکل، وہ انسان کو کہیں اور نہیں ملتا۔ تصور میں بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں، اور آنکھیں بھی کبھی خشک ہو رہی ہیں، کبھی تر ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ بھی جلد حج پہ پہنچیں، اور اسی سال اللہ کریم آپ کو اور ہم عاشقان رسول کو جو دیکھ رہے ہیں سب کو حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ کچھ کلام ہو جائے اسی حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا کلام، جو عاشقان رسول تیاریوں میں ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو تڑپ رہے ہیں، جن کو بظاہر کوئی امید نہیں ہے، ان کے لیے بھی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، 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 فرمائے پورا مدعا، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، 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 احمد رضا کا واسطہ، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، 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 غوث الورا کا واسطہ، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اسد بھائی بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ابھی گزشتہ دنوں جمعے کو قبلہ تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت نائب مفتی اعظم ہند حضور مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی ہو گیا۔ یقیناً بہت بڑی افسوسناک یہ خبر تھی اہل سنت کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے۔ تو آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، عاشقان رسول کے اماموں میں سے تھے، تو آپ کے لکھے ہوئے کوئی اشعار چند مدینے کی یاد میں، ماشاءاللہ آپ نے امیر علیہ سنت کے بڑے پیارے اشعار سنائے، چند اشعار مفتی اختر رضا خان صاحب کے لکھے ہوئے کچھ یاد مدینہ میں ہو جائیں۔
سبحان اللہ، یہ بہت پیارا کلام ان کا لکھا ہوا یاد مدینہ کے حوالے سے. کیا بات ہے، آپ نے نکال بھی لیا؟ واہ. میں پچھلے سال بھی حکام حج میں مفتی اچھا. صاحب کے کہنے پر ہی یہ شاید کلام پڑھا تھا. ان کے لیے زیادہ ذوق افزا ہوگا جو حج پہ نہیں جا رہے ہیں اور جن کو مدینے کی یاد ستا رہی ہے، ان کے لیے ہو جائے یہ کلام. جی انشاءاللہ. داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی، آ جاتی موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا،
جاتا کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. گنبد خضرا کے تصور میں کتنا پیارا شعر لکھا اور آپ کی محبت اور آپ کا تصور کیسا ہے, گنبد خضرا سے پیار کیسے. فرماتے ہیں کہ دل پہ جب کرن پڑتی سبز رنگت سے باغ پل کے کھل جاتا اس کی سبز رنگت سے باغ پل کے کھل جاتا. وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا. آغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. منفعل یعنی ناکام جاتا ادھورا کام جاتا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار کا غلام سرکار کے در سے ادھورا جائے اور اس کا کام نہ بنے. یہ تو وہ در ہے جہاں سب کی بگڑی بنتی ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ بھی سکھا رہے ہیں, عشق بھی سکھا رہے ہیں, عمل بھی سکھا رہے ہیں, محبت بھی سکھا رہے ہیں. اور یہ ہے وہ خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ جو ہر طرح سے تعلیم دے رہا ہے, چاہے اس کا فتویٰ ہو, چاہے اس کا تقویٰ ہو, چاہے اس کی شاعری ہو. اور مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یقیناً بڑی ہستی تھے, بڑے کام آپ نے کیے. اور یہ کلام جو ہم نے سنا یہ خود ایک سے بڑھ کر اس کا ایک شعر, یہ الحمدللہ خاندان اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی ایک زبردست دلیل ہے.
اور میرے مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے ہیں، پوتوں میں سے ہیں، تو یقیناً کیوں نہ آپ میں بھی وہ عشق رسول کی جھلک اور وہ رمق اور وہ روشنی پائی جاتی ہے اور نظر آتی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے دادا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور جب باپ نیک ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کے اولاد کو بھی، اس کے بچوں کو بھی اس کی نیکی سے حصہ ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر قرآن مجید پڑھا ہے تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ایک دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا، اور اس کو پروٹیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن بچوں کی دیوار کو درست کیا گیا تھا، اس خزانے کے مالک بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، ابوہما صالحہ، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں کہ 8ویں نسل کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ اس 8ویں نسل کے باپ کی وجہ سے 8 نسلوں کو جو ہے اس کی نیکی سے فائدہ پہنچا، اور ان بچوں کو بھی فائدہ پہنچا کہ ان کے کام کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور انہوں نے ان بچوں کا کام کیا۔ تو نیک باپ جو ہوتا ہے اس کی نیکی سے اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شہزادے ہیں حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے مفتی ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے تھے مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کیسے نیک شخصیت تھے۔ یقیناً دنیا ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک جھلک آپ میں نظر آتی تھی، آپ کے فتوے ہوں، آپ کے تقوے کی مثالیں ہوں، یا آپ کی شاعری کو دیکھ لیجئے۔ آپ کا یہ کلام جو ابھی ہم نے سنا، یہ جب سنتے ہیں تو مدینے کی یاد جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، مدینے کی فرقت کیسے رلاتی ہے یہ نظر آتا ہے، اور پھر جب مدینے بندہ جاتا ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ بھی اس کلام میں بطور اشعار آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتا تو کیا ہوتا، اذن پاتا پھر بڑھتا، در پہ دل جھکا ہوتا، ہر گناہ یاد آتا، دل خجل خجل جاتا۔ اس طرح سے کئی اشعار ہیں کہ جو حاضری مدینہ کے آداب بھی سکھا رہے ہیں، عشق مدینہ بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ ہے مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم، جو یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم کا وارث ہے، اور وہ رخصت ہوئے ہم سے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی کچھ سوال کریں گے اس حوالے سے کہ وہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے احکام حج، چونکہ اس میں حج کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ضمناً ایک بڑی ہستی ہم سے رخصت ہوئی ہے، ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے لیں گے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ہم مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ اس سلسلے کی رونق ہوتے ہیں زبردست۔ مفتی دعوت اسلامی قبلہ ابو محمد حضرت مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، حضور مرحبا۔ قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام مدینے کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، اور کچھ ان کی بات بھی ہم نے کی۔ آپ کس حوالے سے اور کس طرح انہیں دیکھتے ہیں، خاص طور پر بطور مفتی؟ آپ خود بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں، اس مفتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت کا نام تو سنا ہوا تھا، جب میں پڑھنے آیا تو 1996-97 میں سب سے پہلی جو زیارت ہوئی گودرا کالونی میں۔ اچھا، کھتری قوم کافی آباد ہے جی، تو اکثر وہ ان میں ایک بڑی تعداد آپ کے مریدین کی ہے، بلوایا کرتے تھے آپ کو، تو میری اولین وہاں زیارت ہوئی۔ اس کے علاوہ عالمی میلاد کانفرنس کے موقع پر اچھا، حضرت نے عربی میں قصیدہ پڑھا، ہم پر مشتمل تھا، جو کہ وہ سنا۔ پھر جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا، کتب پڑھنے کا موقع ملا، تحقیقات پڑھنے کا موقع ملا، تو یہ کتب کا پڑھنا اور تحقیقات کا پڑھنا بتاتا تھا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ پھر جو ہے صحیفہ فقہ اسلامی کا جو پہلا والیوم آیا، اس میں حضرت کی بھی جو فیصلے میں جو تائیدات موجود تھیں، اور ایک بڑا نام تھا، بالکل
اور ایک ہوتا ہے نام کا ہونا. بعض اوقات نام بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اتنی مضبوطی نہیں ہوتی, کام اتنا بڑا نہیں ہوتا. لیکن حضرت بیک وقت متعدد فیلڈ کے ماہر تھے. ایک بہت بڑے مفتی ہی نہیں, مفتی گر تھے. اچھا. قاضی, بلکہ قاضی القضات تھے. اچھا. ایک بہت بڑے محقق تھے جو فقہی تحقیقات میں آپ کا منہج ہے, آپ کا اسلوب ہے, بلا شبہ وہ اعلیٰ درجے کی تحقیقات پر مشتمل ہے, اور فقاہت ہی آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے. پھر علم کلام میں بڑی مہارت حاصل تھی, اور بطور خاص ایک بہت بڑے متکلم تھے. اور میں واقعہ پڑھ رہا تھا ان کا کہ جب یہ فارغ التحصیل ہو رہے تھے ازہر میں, تو مختلف طلباء کا ٹیسٹ تھا, اور ان کے استاد نے کسی اور درجے کا ٹیسٹ لیا, اور یہ بھی شامل تھے. ان کو تو سوالات نہ آئے لیکن آپ نے اس کے جوابات دیے, علم کلام کے جوابات, اصول دین کے جوابات. تو پوچھا گیا آپ کا تو یہ سبجیکٹ نہیں تھا, تو کہا کہ میں نے منظر الاسلام بریلی شریف میں یہ علم پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ نے ترجمہ بھی کیا المعتقد کا. اچھا. پھر آپ ایک بہت بڑے عربی ادیب بھی تھے. اچھا. عربی میں آپ کے تصانیف ہیں, عربی میں آپ کا حاشیہ ہے, بخاری شریف کا حاشیہ موجود ہے, اور دیگر کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پہچان جو ہے آپ کی, وہ ہے ایک نعت گو شاعر. بالکل. اور اعلیٰ درجے کا شاعر, جن کا جو کلام ہے وہ درد پر مشتمل ہے, دل کی آواز پر مشتمل ہے. آپ اسی کلام کو دیکھ لیجئے. جی. آج کے سلسلے میں پڑھا گیا, مدینہ جانے سے رہ گئے تو ایک پورا نقشہ کھینچا مدینہ شریف جانے کا. اور پھر ماجرا کیا ہوا اس کے بعد, باقاعدہ مذاکرات ہوئے. اچھا. کیوں نہیں جانے دیا, معذرتیں کی گئیں, اور آپ کو خصوصی ویزا جاری ہوا. اچھا. اور پھر آپ خصوصی ویزے پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے, اور پچھلے کچھ سالوں پہلے, چند سال پہلے ہی بیت اللہ شریف میں بھی آپ تشریف لے گئے. اچھا. ماشاءاللہ. بڑا نام تھا, اہل سنت کے اکابرین میں ان کا شمار تھا. اور اس طرح کے قیمتی موتی جب بھی جاتے ہیں تو ان کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ان کا وجود مسعود جو ہے اتنا بابرکت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پر فرمائے, اور اہل سنت کو جو اجتماعی طور پر جو صدمہ پہنچا ہے اور جو ان کی کمی محسوس کی جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو جو ہے وہ پورا فرمائے. اور اہل سنت کے اندر جو علم ہے, علم خدمت علم ہے, خدمت دین ہے, اور دلائل ہیں, حقانیت ہے, اس کو غالب رکھے, ہمیشہ کے لیے غالب رکھے. اور نہ صرف یہ ساری فیلڈیں, بلکہ اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑے پیر صاحب اور بہت بڑے صوفی بزرگ طریقت کے میدان میں بھی ایک روحانی طور پر لوگوں کے تربیت کرنے والے مفتی تھے. دیکھ رہا تھا میں اپنے ٹائم لائن پر مختلف علماء کو میں نے فالو کرتا ہوں میں, تو جارڈن کے علماء ہوں, مصر کے علماء میں نے دیکھے, یمن کے علماء میں نے دیکھے, شام کے علماء دیکھے, ترکی کے علماء دیکھے, کئی ممالک کے علماء میں نے دیکھے. بڑا مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے. انہوں نے جو ہے اپنے پیجز پر اور اپنے جو بھی فورم تھے ان فورمز پر تعزیتی پیغامات نشر کیے ہوئے تھے, اور بہت ساروں نے یہ کہا ہوا تھا ہم نے ان سے اجازت حدیث لی ہوئی ہے. واہ. یعنی ان کے بھی مشائخ میں سے یہ ہوئے. ماشاءاللہ. اللہ پاک حضرت کے مزار فائز الانوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور یہ علماء جو ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں. علماء کی قدر کیجئے, ان کی صحبت کی قدر کیجئے, ان کے اپیرنس کی قدر کیجئے, ان کی ایگزسٹنس کی قدر کیجئے. یہ جب چلے جاتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں موت العالمی موت العالم, عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے. ہمیں اللہ پاک علماء کی اور علم کی قدر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی ایک عظیم الشان ہستی موجود ہوا کرتے ہیں. اس سلسلے میں خاص طور پر آپ کی رہنمائی, آپ کے فرامین جو ہیں وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا, رشد و ہدایت کا باعث بنتے ہیں. خاص طور پر حج کے حوالے سے یہ فورم ہے. مفتی صاحب, ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ اسلامی بہنوں کے احرام میں کیا انہیں ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ چھپانا ہوگا, اور یہ حصہ چھپاتے وقت کن پٹی کا حصہ تھوڑا سا چھپ جاتا ہے تو کیا حکم لگے گا اسلامی بہنوں کے لیے؟ کتنا چہرہ چھپانا ہے اگر یہ واضح ہو جائے؟ تھوڑے سے جو نیچے کا حصہ ہے یہ چھپانا ہوگا, اسی طرح میں داخل ہے. اچھا. اور کتنا کھلا رکھنا ہے؟ دیکھیں, بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کے نیچے پیشانی ہے. ٹھیک. پیشانی کھلی رکھنی ہے. کان کی جو لو ہے اس کے اس طرف کا جو حصہ یہ کھلا رکھنا ہے.
چہرے کی جو ٹکلی ہے وہ کھلی رکھنی ہے، جو یہ تھوڑی ہے یہ ستر میں داخل ہے۔ اچھا، لیکن اسلامی بہنیں جو ہے نا وہ چھپانے اور بعض اوقات کھولنے کے درمیان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کبھی تو پوری پیشانی چھپ جاتی ہے، بعض اوقات یہاں سے کپڑا کافی آگے وہ کر دیتی ہیں پردے کے لیے، ظاہر ہے وہ ایسا کرتی ہوں گی، تو بعض اوقات پورا دن بھی ایسے نکل جاتا ہے پوری پیشانی چھپی ہوئی ہے، تو کچھ حکم لگے گا اس پہ؟ پوری پیشانی تو نہیں چھپنی چاہیے، چونکہ پوری پیشانی جو ہے وہ ایک جز ہے چہرے کا، چھوٹا سا جز ہے، تو اس بنا پر دم کا حکم تو نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر پورا دن بھی ایسا رہا تو؟ جی، دم کا حکم نہیں ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، ایسا کرنا درست نہیں ہے، پوری پیشانی کھلی ہونی چاہیے۔ ایک کر رہے ہیں غلام حسین رضا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر حج فرض نہیں مگر کوئی انہیں حج کرا دیتا ہے تو کیا یہ حج نفل ہوگا یا فرض ہوگا؟ اگر یہ نفل کی نیت نہیں کریں گے تو نفل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں نجیم سیفی، میرا سوال یہ ہے کہ منی میں شیطان کا پتلا کیوں بنا ہوا ہے؟ شیطان کا پتلا کہیں بھی بنا ہوا نہیں ہے، اچھا علامتی طور پر 3 مینارے بنے ہوئے ہیں پتھروں کے، اچھا اور ایک موقع پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صاحب والسلام کو شیطان نے وسوسہ دلایا، اس موقع پر ایک پتھر بنایا گیا ہے، دوسرے موقع پر دلایا وہاں بنایا گیا ہے، تیسرے موقع پر دلایا وہاں بنایا گیا ہے، تو وہ ایک علامتی پتھر ہیں ٹھیک ہے، جن میں اب تو کوئی پلر ہو گیا، بہت بڑا بہت پلر، بڑا پلر ہو گیا ہے، جن میں کوئی اعضا نہیں ہے، کوئی آنکھ ناک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چہرہ نہیں، ایک پلر ہے جسٹ لائک، ٹھیک ہے، تو اس پر علامتی طور پر جو ہے وہ مذمتی علامت کے طور پر پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ شیطان ذلیل و رسوا ہو کہ اسے ذلیل کرنے کے لیے مسلمان آج کتنے پرجوش ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مشاہد رضا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو لوگ رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر عید بھی وہیں کر لیتے ہیں حرم شریف میں یا کہیں بھی، تو اب چونکہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں تو کیا اب اشہر حج، جی اشہر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے کیا اب حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیے ہر عمرہ کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی استطاعت مکمل پائی جاتی ہو اور حج کی جو شرائط اس میں پائی جاتی ہوں، وہاں شوال کے مہینے میں ٹھہرنا واحد شرط نہیں ہے، بلکہ مالی استطاعت ہے، پھر بغیر ویزے کے وہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، یعنی جس کے پاس جو عمرے کے ویزے پر گیا ہوگا لا محالہ اسے واپس آنا ہوتا ہے، تو یوں مالی استطاعت نہیں پائی جاتی، وہاں ٹھہرنے کی اجازت ممکن نہیں ہوتی، تو اس بنا پر مطلقاً یہ کہہ دینا کہ جناب جس کا شوال مکہ مکرمہ میں ہو گیا، جس نے چاند وہاں دیکھ لیا ہے، پہلی تاریخ وہاں پا لی، اس پر حج فرض ہو جائے گا، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ شرائط پائے جائیں گی تو فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عبداللہ ناتھانی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھوڑی چھپانے کی صورت میں کن پٹی اور کان کے درمیان چہرہ کچھ چھپ جاتا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا عورت پر کہ یہ جو حصہ ہے جی، یہ چھپ جاتا ہے، اس کو گال کہہ لیجیے، گال چھپ جاتا ہے، گال نہیں چھپائیں گی، گال چھپانے کی گال اجازت نہیں نہیں ہے؟ چھپائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ طواف زیارت کے فوراً بعد طواف رخصت کر سکتے ہیں؟ طواف زیارت کے بعد فوراً طواف رخصت کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ رات کو سونے میں چادر منہ پر آ جائے تو کیا کریں ہاں، احرام کی حالت؟ احرام کی پابندیاں ایک ایسا معاملہ ہے، سوتے میں ہو، جاگتے میں ہو، بے ہوشی میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی پائی جائے گی بہرحال کفارہ آئے گا، لیکن یہاں ایک رخصت حاصل ہے، وہ رخصت یہ ہے کہ جہاں غیر اختیاری طور پر خلاف ورزیاں پائی گئیں وہاں دم کے بجائے روزے رکھے جا سکتے ہیں یا 6 صدقہ فطر دیے جا سکتے ہیں، اور تھوڑی بہت دیر اگر چادر آئی ہے تو اس پر تو دم بھی نہیں بنتا، صدقہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز بھی لیتے ہیں پھر بڑھیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب کی زبردست پریزنٹیشن کے لیے جو کہ بہت ہی مفید ہوتی ہے، بہت ساری معلومات اور ان ڈیپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں مفتی صاحب۔ کچھ کالز دیجئے پھر انشاءاللہ پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے۔ رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل اشفاق بھائی آپ کا یہ سلسلہ اور مفتی علی اصغر صاحب کا احکام حج یہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت معلوماتی ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرا بھی حج کا ارادہ ہے اور یہ سلسلہ ہم سیکھنے کے لیے بڑے توجہ سے دیکھتے ہیں، اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ایک سوال عرض کرنا تھا کہ جو احرام ہوتا ہے وہ
ज़ाहिर बात है सिला हुआ कपड़ा तो हम नहीं पहन सकते, लेकिन अगर उस की साइडों से जो है वो धागे वगैरह निकलने का ख़दशा हो तो क्या उसको पीको करा सकते हैं? वो भी सिले हुए के हुक्म में आएगा पीको कराना, और इसकी ममानत तो नहीं है? ये ज़रा इरशाद फरमा दें। और दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रम जो होता है वो साबुन के साथ नहा सकता है या बग़ैर साबुन के साथ नहाएगा? ये इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जहाँ तक पीको करने का मामला है तो पीको करने में बहरहाल एक जुज़वी तौर पर थोड़ी सी सिलाई तो पाई जाती है जी। तो एहराम वाले को उससे भी बचना है। और जहाँ तक साबुन से नहाने की बात है तो असल मसला ये है कि हालत एहराम में बदन से मैल छुड़ाना मकरूह है। अच्छा, तो अगर सिर्फ मैल छुड़ाया गया तो कराहियत पाई जाएगी, लेकिन अगर साबुन खुशबू वाली हुई तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। खुशबू वाले साबुन के ताल्लुक से अगरचे कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि वो पका ली जाती है, उसमें जो खुशबू होती है वो पक जाती है, लेकिन उससे भी एहतियात बेहतर है, इज्तनाब बेहतर है। ठीक है। अगली कॉल। कि बंदा हज पे जाता है तो उसके लिए उधर कुर्बानी लाजमी होती है, लिहाजा देखो वो कुर्बानी जो बंदा उधर खरीदता है वो रियाल में होती है, और पाकिस्तान में जो है ना वो कुर्बानी रुपए के हिसाब से होती है, लिहाजा वो जो है ना पाकिस्तान में सस्ती होती है ना कुर्बानी, तो वो बंदा अगर कॉल करके इधर कुर्बानी कर सकते हैं पाकिस्तान में। पहले तो इन्होंने खुद ही कहा कि हर हज करने वाले पे कुर्बानी लाजमी होती है, ये बात इनकी दुरुस्त है हुजूर? हज की 3 अक़साम में हज इफ़राद करने वाले पर कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, बाकी दो पर तमत्तु जो और हज तमत्तु है, हज किरान है, उसके करने वाले पर कुर्बानी लाजमी होती है, वाजिब होती है, लेकिन पाकिस्तान में करवा सकते हैं कुर्बानी? शरीयत मुतारा ने उसमें भी रुख्सत दी है। अच्छा, अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी करने की और वह हज पर गया हुआ हज तमत्तु कर रहा है या किरान कर रहा है, उसे पता है कि उसे पता है कि मेरे पास इस्तिताअत नहीं है, तो उस पर 10 रोज़े रखना वाजिब है। अच्छा, कुर्बानी के बदले 3 रोज़े हज से पहले रखेगा और 7 रोज़े हज के बाद रखेगा, यानी 13 ज़ुल्हिज्जा के बाद ये 7 रोज़े रखेगा। पाकिस्तान में हज की कुर्बानी नहीं हो सकती। हज की कुर्बानी का हरम में होना ज़रूरी है। मक्का मुकरमा का जो हरम है वहाँ ये कुर्बानी होगी। और सूरह बकरा की जो आयात हैं 196 से, उसमें तफसील से अहकाम बयान किए हुए हैं। अब जो है वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का है, प्रेजेंटेशन का है। मुफ्ती साहब हमें SMD पर समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें। आज हम हज के फ़राइज़, हज की सुन्नत मुअक्कदा और हज के वाजिबात के हवाले से इंशाअल्लाह प्रेजेंटेशन सुनेंगे, देखेंगे। आप हमारे साथ रहिए और अब अपने काम काज को बिल्कुल छोड़कर हमतन गोश होकर चलते हैं मुफ्ती साहब की प्रेजेंटेशन की तरफ। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सफ़र हज पर लोग जाना शुरू हो चुके हैं और ज़ायरीन की एक तादाद जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुंची है, मक्का मुकरमा पहुंची है। खुश नसीब हाजी जा रहे हैं और हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आज हमारा मौजू है हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा। यूँ समझिए कि हज के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल में आज का जो मौजू है वो एक करीम है, ज़ुब्दा है और एक ख़ुलासा है। यानी ये वो मौजू है कि जो बेहद ज़रूरी है। हज के फ़राइज़ के बगैर कोई चारा नहीं, हज के वाजिबात के बगैर कोई चारा नहीं, और हज पर जाने वाले को सुन्नत मुअक्कदा भी अदा करने की अशद दर्जे की तरगीब है। तो बहुत ही अहम मौजू है। हज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं और सुन्नत मुअक्कदा क्या हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हज के फ़राइज़ क्या हैं। हज के फ़राइज़, हज के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, हज के एहराम में होना, यह हज का फ़र्ज़ है। नंबर 2, वकूफ़ अरफ़ा करना। वकूफ़ अरफ़ा कहते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा को, यानी ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ उसके बाद से अगली रात के फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक, यानी अगली पूरी रात और फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक
ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حالت احرام میں، حج کے احرام میں، وقوف عرفہ میں پایا گیا، اس کا حج ادا ہو جائے گا، وہ حاجی ہو جائے گا، دوسرا فرض ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت، یعنی کسی نے طواف وقوف عرفہ کر لیا، اب وہ طواف زیارت اس کے ذمے ہے، اور طواف زیارت پوری زندگی میں جب بھی کرے گا ادا ہی کہلائے گا۔ حج کے 3 بنیادی فرض ہوئے، حج کے احرام میں ہونا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ حج کے 3 مرکزی فرائض ہیں، اور کچھ اس کے حوالے سے جزوی طور پر علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ حج کا احرام کب جو ہے وہ کسی وقت بھی باندھا جا سکتا ہے، اشہر حج ضروری نہیں ہے، وقوف عرفہ مخصوص تاریخ میں ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ طواف زیارت کا وقوف عرفہ کے بعد پایا جانا ضروری ہے، وقوف عرفہ سے پہلے معتبر نہیں ہو سکتا، اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت جب بھی کیا ادا ہی کہلائے گا۔ تو یہ تو معلومات تھیں ہماری حج کے فرائض کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں اگلی طرف، حج کے واجبات۔ حج کے 27 واجبات آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 27 واجبات کے اندر ہمیں سب سے پہلے کون سا واجب سیکھنے کو ملتا ہے۔ حج کا پہلا واجب ہے مقررہ جگہ سے احرام باندھنا۔ آپ ذرا لفظوں پر غور کیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ مقررہ جگہ پر احرام باندھنا۔ احرام باندھنے سے مراد احرام کی نیت کرنا۔ مقررہ جگہ اس لیے لکھا گیا کہ ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے ہر شخص کے لیے، کسی کے لیے میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، کسی کے لیے ہل سے باندھنا ضروری ہے، کسی کے لیے حرم سے باندھنا ضروری ہے۔ اگر ان کی خلاف ورزی پائی گئی، احرام تو باندھ لیا لیکن مقررہ جگہ پر نہیں باندھا تو واجب ترک ہوگا، دم لازم ہوگا، اور مقررہ جگہ پر نہ باندھنے کی صورت میں یہ حکم دیا جائے گا واپس جائے، اب اسی جگہ پر جہاں جانا ہے، اور تلبیہ کہہ کر واپس آئے۔ ایسا کیا تو دم ساکت ہو جائے گا، ورنہ دم لازم رہے گا۔ جان بوجھ کر کیا تو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مقررہ جگہ کی کیا تفصیل ہے۔ حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ جو میقات کے باہر سے جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کے باہر سے حج کا احرام باندھیں۔ ایک نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میقات جو ہے مختلف لوگوں کی کیا ہیں، مختلف میقاتیں ہیں۔ مدینہ منورہ کی میقات ہے ذوالحلیفہ، اسی طریقے سے طائف کے قریب میقات ہے، اسی طریقے سے یلملم کی میقات ہے۔ اور جو میقات کے باہر سے جائے گا، بائی روڈ جائے یا بائی پلین جائے، بائی پلین جانے والے جدہ اترتے ہیں تو وہ میقات میں داخل ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ اترتے ہیں تو میقات میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جب مدینہ منورہ سے جائیں گے تو وہ احرام باندھ کر جائیں گے۔ تو حج کا احرام، خاص حج کا احرام جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے وہ میقات کے باہر سے باندھے گا، اگرچہ کہ تفصیل ہے کہ کون سا باندھے گا۔ مثال کے طور پر تمتع کرنے والا عمرے کا باندھے گا، اور قران والا حج کا باندھے گا، افراد والا حج کا باندھے گا۔ اس کے حوالے سے بھی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ جو لوگ ہل میں رہتے ہیں، ہل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر، ہل میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہل سے ہی احرام باندھیں، گھر سے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی اگر جدہ میں رہتا ہے، بہتر یہ کہ جدہ سے ہی باندھے، لیکن حرم آنے سے پہلے کسی بھی جگہ سے احرام باندھ لے، واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ہل سے باندھنا ہے، حرم سے نہیں باندھنا۔ تیسرا موقع ہے حرم سے احرام باندھنا۔ جو لوگ حرم میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں گے۔ ہمارے جو حاجی پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، عمرہ کی ادائیگی کر لی انہوں نے، اب وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، یہ لوگ حج کا احرام حرم سے ہی باندھیں گے۔ اگر کسی نے حرم سے نہیں باندھا، ہل میں جا کے باندھا، مسجد عائشہ پہ جا کے باندھا، ترک واجب ہوگا، ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب جو اندر رہتے ہیں، آپ فرما رہے وہ حرم سے باندھے، حرم کہاں ہے وہاں اندر؟ اس کو اور اگر واضح کر دیں، ہوٹل میں ہے تو ہوٹل سے باندھے، جہاں مسجد میں چاہے مسجد میں نیت کر لے، یہی آپ فرمانا؟ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں وہ پورے مکہ مکرمہ میں جو حرم کا ایریا ہے کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ عرف عام میں وہاں مسجد کو بھی حرم کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے گرد ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور اس سے پہلے کی تصویر میں اسی کو واضح کیا گیا تھا کہ مکے کی آبادی کا اکثر حصہ حرم پر ہی مشتمل ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی عزیزیہ سے باندھ سکتے ہیں؟ عزیزیہ بھی حرم میں ہے اور مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے، کوئی الگ شہر الگ بستی نہیں ہے، عزیزیہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے اہل مکہ کے لیے کہ مسجد الحرام سے باندھیں، ورنہ مکہ المکرمہ میں حرم میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔
کچھ ایریاز ہیں جو حرم سے باہر ہیں، اچھا جیسے نواریہ کا ایریا ہے، اچھا مکہ میں تو حرم سے باہر ہے، اسی طریقے سے جیرانہ ہے وہ حرم سے باہر ہے، ٹھیک حدیبیہ ہے حرم سے باہر ہے، تو کچھ ایریاز ہیں وہ وہاں مشہور ہیں، اور عام طور پہ حاجی وہاں ان دنوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں۔ جو پاکستان سے یا ہندوستان سے عام طور پہ جاتے ہیں ان کو قریبی ہوٹلیں ملتی ہیں۔ قریبی ہوٹلیں ملتی ہیں، مسئلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چھپ چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں، جی ان کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب بات ہوئی کہ جناب حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ مقررہ جگہ سے احرام باندھا جائے۔ مقررہ جگہ کے 3 اسٹیپ ہوئے، 3 اسٹیپ کے حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کی، اور وہاں پر جانے والا عمرہ بھی کرتا ہے تو لگے ہاتھ تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے عمرے کے احرام میں جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے وہ میقات کے باہر سے باندھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو جدہ سے جا رہا ہے یا ہل میں کسی بھی جگہ سے جا رہا ہے، دیکھیے ایک تقریبی طور پہ ایک نقشہ بنایا گیا ہے کہ جناب یہ حرم ہے اتنا بڑا ایریا اور یہ اس کے باہر کا حصہ ہے، تو اگر وہ ہل میں رہتا ہے، باہر کے حصے میں رہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر سے ہی باندھے احرام۔ عمرے کا احرام ہل سے نہیں باندھ سکتے۔ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہے، تیسرے قسم کا آدمی جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، حج کا احرام تو مکہ میں رہنے والا حرم سے باندھے گا، لیکن عمرے کا جو احرام ہے وہ حرم سے نہیں باندھ سکتا۔ عمرے کا احرام کوئی بھی حرم سے نہیں باندھ سکتا، نہ آفاق والا، نہ ہل والا، نہ مکے والا۔ لازمی طور پر مکے والے کو بھی اور ہل میں رہنے والے کو بھی حرم سے باہر جا کر اور کسی بھی جگہ چلا جائے، مسجد عائشہ سب سے افضل جگہ ہے جس کو تنیم بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر باندھنا ضروری ہے، یعنی حرم کے باہر سے جا کر باندھنا ضروری ہے۔ اور ان میں ایک افضل جگہ ہے مسجد عائشہ، اور دوسری افضل جگہ ہے جیرانہ، جہاں نبی اکرم علیہ السلام نے عمرے کا احرام جہاں سے باندھا تھا۔ تو یہ 3 اسٹیپ وہ بیان ہوئے کہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ پہلا واجب کیا ہے، اور پہلے واجب پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ گفتگو کی کہ مقررہ جگہ سے احرام باندھنا، بات نکلی عمرے کی بھی، تو عمرے کے 3 اسٹیپ بیان ہوئے۔ میقات کے باہر سے آنے والا میقات کے باہر سے باندھے گا، ہل میں رہنے والا حرم سے پہلے باندھے گا، مکہ مکرمہ میں رہنے والا بھی حدود حرم سے باہر جا کر باندھے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جب دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، گاڑی پکڑتے ہیں، مسجد عائشہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے ہوٹل سے باندھتے ہیں، مسجد الحرام سے باندھ لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ عمرے کا احرام حرم سے نہیں باندھا جا سکتا، حج کا باندھا جا سکتا ہے، اس کی صورت بیان ہوئی۔ اب ایک صورت اور ہے کہ حاجی کئی طرح کے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مختلف طرح کے حاجی حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے۔ حج قران کرنے والا میقات کے باہر سے آتا ہے، لا محالہ میقات کے باہر سے احرام باندھے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حج تمتع کرنے والا۔ حج تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے۔ اب وہ زیادہ تر صورتوں میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آیا پھر مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے واپسی پر اس کے پاس 2 آپشن ہیں، چاہے تو عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے پھر دوبارہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، یا براہ راست حج ہی کا احرام باندھ کر آ جائے تو بھی اس کا تمتع ہی کہلائے گا۔ آئیے اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ ہل میں رہنے والا کہاں سے حج کا احرام باندھے گا؟ ہل میں رہنے والا حرم سے پہلے باندھے گا۔ ہل میں رہنے والے حج افراد ہی کریں گے، لہذا وہ حج کا احرام باندھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، مکہ میں رہنے والے بھی حج افراد کریں گے، لہذا یہ حرم سے حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ اس کی سمری تھی۔ ہم نے پہلا واجب سنا، پہلے واجب کی تفصیل تھوڑی زیادہ تھی اور اس میں پیچیدگی بھی زیادہ ہے، لوگوں کی غلطیاں بھی زیادہ ہیں، ان کو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے واجب کی طرف اور دیکھتے ہیں حج کا دوسرا واجب کیا ہے۔ حج کا دوسرا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ ایک سعی وہ ہوتی ہے جو عمرے کے ساتھ کی جاتی ہے، ہر عمرہ کرنے والا سعی ادا کرتا ہے، وہ عمرے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ایک الگ سے جداگانہ طور پر حج کی صحیح ہوتی ہے۔ حج کی صحیح حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حج کی صحیح حج سے پہلے کرنی ہے تو ضروری یہ ہے حج کا احرام بندہ باندھے ہوئے ہو، حج کی نیت کیے ہوئے ہو، حج کے احرام سے ہو، اور کسی نفلی طواف کے بعد صحیح کرے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے، افراد کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کے بعد صحیح کرے۔ قران والے کے لیے یہ ہے کہ حج سے پہلے صحیح کرنا افضل ہے، اور صحیح حج کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ حج کے بعد طواف زیارت ہوگا تو طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن یہ حج کا ایک واجب ہے، اگر کوئی حج کی صحیح نہیں کرے گا اس کا واجب ترک ہو جائے گا، اسے دم ادا کرنا ہوگا۔ تیسرے واجب کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا واجب ہے کوہ صفا سے شروع کرنا، یعنی صحیح
का ही एक हिस्सा है कि सही को अगर मरवा से शुरू किया है तो वो चक्कर शुमार नहीं होगा। सही का एक वाजिब ये है कि सफ़ा से शुरू किया जाए और एक तरह से हज का भी वाजिब है। चौथे वाजिब की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा वाजिब है उज़र ना हो तो पैदल सही करना। पिछले सिलसिलों के अंदर आपने देखा था कि तवाफ़ के हवाले से तफसील बयान हुई थी, वहाँ भी ये बयान हुआ था कि उज़र ना हो तो तवाफ़ पैदल करना वाजिब है। सही का भी यही हुक्म है कि उज़र ना हो तो सही भी पैदल करना वाजिब है। बिला उज़र व्हील चेयर पर या स्कूटी पर या इलेक्ट्रिक गाड़ी पर या किसी के कंधे पर सवार होकर, गोद पर सवार होकर बिला उज़र सही जो है वो नहीं की जा सकती। हिम्मत वाले को, जिसको इस्तिताअत है, पैदल सही करना वाजिब है। पांचवें वाजिब की तरफ चलते हैं। हज का पांचवा वाजिब है सही करते हुए हर चक्कर को मुकम्मल करना वाजिब है। ये नहीं कि जनाब आपने 2 तिहाई कर ली या उससे कम कर ली। हर चक्कर को मुकम्मल हद तक करना वाजिब है। अगर कम से कम 2 तिहाई की है तो हर चक्कर के बदले सदका देना होगा, और उससे कम की है उसके जुदा गाना मसाइल है। हज का छठा वाजिब, आइए देखते हैं हज का छठा वाजिब क्या है। हमने शुरू में सुना कि हज के 3 फ़राइज़ हैं। उन 3 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ था वकूफ़ अरफा। वो फ़र्ज़ था और वकूफ़ अरफा तो कर लिया, लेकिन वो वकूफ़ अरफा के भी कुछ लवाज़िमात हैं। वकूफ़ अरफा के भी लवाज़िमात क्या हैं? एक लवाज़िमात में से ये चीज़ है कि वकूफ़ अरफा का गुरूब तक होना। वकूफ़ अरफा का वक्त शुरू होता है 9 ज़ुल्हिज्जा को। ज़ोहर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ वकूफ़ अरफा का वक्त शुरू हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा ज़ोहर से ही शुरू करे, ज़ोहर के बाद किसी भी वक्त से शुरू किया जा सकता है, लेकिन वाजिब ये है कि दिन में किया जाए। गुरूब से पहले पहले हाजीवा ज़रूर पहुँचे, और गुरूब से पहले जब पहुँच गया तो अब वहीं रहे। अगर किसी ने ज़ोहर से शुरू किया है वो भी वहीं रहेगा, असर से शुरू किया है वो भी वहीं रहेगा, गुरूब से 1 घंटा पहले किया है या 5 मिनट पहले शुरू किया है वो भी वहीं रहेगा, और गुरूब का वक्त हो जाना ये ज़रूरी है। अब वकूफ़ होता क्या है? वकूफ़ सिर्फ ठहरने का नाम है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी इस जगह पर मैदान अरफात में मौजूद रहे, ये असल और बुनियादी चीज़ है। इससे आगे की चीज़ ये है कि ये दुआ करे, इल्तिजा करे, तलबिया पढ़े, तिलावत कुरान मजीद करे, इस्तिग़फ़ार करे। ये इसके करने का काम आज दुआ, अज़कार और तिलावत है। लेकिन इसके अंदर तफसील मैंने बयान कर दी कि ज़ोहर के वक्त से वक्त शुरू होता है और पूरी रात भी वक्त होता है, और पूरी रात वक्त रहने के साथ साथ अगले दिन की जो फजर का वक्त है जैसे ही शुरू होगा वकूफ़ का वक्त ख़त्म हो जाता है। ये पूरा जो वक्त है ये वकूफ़ का वक्त तो है, लेकिन दिन में वकूफ़ करना वाजिब, और फिर दिन के वकूफ़ को लंबा करना, दराज करना, गुरूब तक पहुँचाना ये वाजिब। अगर किसी का ये वाजिब तर्क हो जाता है और रात को पहुँचता है तो रात में किसी किस्म का इम्तिदाद ज़रूरी नहीं है कि जनाब इतनी देर ठहरा जाए या इतनी देर ना ठहरा जाए। कुछ देर भी ठहर लिया जाए तब भी फ़र्ज़ और वाजिब अदा हो जाएगा। तो छठा वाजिब था वकूफ़ अरफा का गुरूब तक होना। 7वें वाजिब की तरफ चलते हैं। वकूफ़ अरफा में रात का कुछ हिस्सा आ जाना। जब गुरूब तक बंदा रुका है तो ला मुहाला कुछ ना कुछ हिस्सा आ जाएगा। तंबीह के लिए मज़ीद अलग से भी इस चीज़ को बयान किया गया है। 8वें वाजिब की तरफ चलते हैं। 8वां वाजिब है, आज हाजी वकूफ़ अरफा में था, वकूफ़ अरफा उसने किया आज हाजी ने, और यहाँ वो गुरूब तक ठहरा। अब वो मगरिब यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ से जब भी कूच करे मगरिब उसको रात को जाके मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त में पढ़नी है, मगरिब के वक्त में आज नहीं पढ़नी। ऐसा करना वाजिब है। हाँ, एक सूरत बनती है, और भी कई सूरतें फ़ुक़हा ने बयान की है, उसमें से एक सूरत ये भी है, अगर इतनी देर हो जाती है कि जनाब फजर का वक्त होने का अंदेशा, फजर का वक्त हो जाएगा इस बात का अंदेशा है, ट्रैफिक हो गई, गाड़ियों का इज़्दिहाम हो गया, रश हो गया, मुज़दलिफ़ा नहीं पहुँच पा रहा, तो अगर ऐसा अंदेशा है तो फिर ये रास्ते में ही इशा पढ़ लेगा, वरना रास्ते में भी नहीं पढ़नी, अरफात में भी नहीं पढ़नी, मगरिब के वक्त में भी नहीं पढ़नी। मगरिब को इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़ना है। ये हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। 9वें वाजिब की तरफ चलते हैं। 9वां वाजिब है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। लोग समझते हैं कि जनाब रात को पहुँच गए मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ अदा हो गया। रात को ठहरना तो सुन्नत मुअक्कदा है। असल जो वाजिब वक्त है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वो है जैसे ही फजर का वक्त शुरू होगा तो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त शुरू हो जाएगा। यानी 9वां दिन गुजरा, उसके बाद जो रात आई, अब जो रात गुजरी, फजर का वक्त शुरू हुआ, इस वक्त शुरू होने से लेकर सूरज तुलू होने तक जो नमाज फजर का वक्त होता है, इस वक्त के अंदर कोई हाजी एक लम्हे के लिए भी मुज़दलिफ़ा में पाया गया
تو मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ अदा हो जाएगा। जिसे वकूफ़ मिलता है वो अस्कार करेगा, वहाँ पर बैठकर दुआ करे और सूरज निकलने से कुछ देर पहले वहाँ से रवाना हो जाएगा। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है, लेकिन बाज़ आज़ार की बुनियाद पर कोई बहुत सख्त ज़ईफ़ है और माज़ूर है, तो बाज़ सूरतों में ये जो वजूब है उससे माफ़ी भी मिलती है और ये वजूब बाज़ लोगों पर साकित भी हो जाता है। 10वें वाजिब की तरफ चलते हैं। 10वां जो वाजिब है वो है तीनों दिन की रमी करना। जो 10वां दिन है यौम नहर जिसे कहते हैं, उस दिन भी रमी होगी, लेकिन एक जमरे की रमी होगी जिसे बड़ा जमरा कहते हैं। और जो तीसरा जमरा है, यानी मिना से जब चलेंगे तो तीसरा होगा। 11वें दिन तीनों जमरात की रमी होगी, 12वें दिन तीनों जमरात की रमी होगी। तो पहले दिन एक की, दूसरे दिन तीनों की, तीसरे दिन तीनों की, तीनों दिन की रमी करना वाजिब है। एक दिन की भी रमी छोड़ी तर्क वाजिब होगा। और रमी के अंदर ये ज़रूरी है कि हर जमरे को 7-7 कंकरियाँ मारी जाएं। अगर किसी ने अक्सर कंकरियाँ मार दी तो दम लाजिम नहीं होगा, लेकिन अगर अकल मारी हैं, पहले दिन 3 मारी और बाकी दिनों में 10 मारी तो अकल कहलाएंगी, दम वाजिब होगा। लिहाजा अक्सर कंकरियाँ मार दी दम वाजिब नहीं होगा, लेकिन तमाम कंकरियाँ मारना भी ज़रूरी है, ये जुदागाना हुक्म है। तीनों दिन की रमी करनी है। अगर कोई 12वें दिन की रमी करके रवाना नहीं होता, रात हो जाती है, इसके लिए मौक़ित ये है कि 13वें दिन की भी रमी कर ले। लेकिन अगर 13वां दिन शुरू हो जाता है तो फिर 13वें दिन की रमी करना भी वाजिब हो जाएगा। पहले दिन की रमी करने का जो वक्त है बाकी दिन की रमी करने से मुख्तलिफ है। पहले दिन की जो रमी है उसके अंदर वक्त शुरू हो जाता है तुलुए फजर से। तुलुए फजर से लेकर यौम नहर की अगला जो दिन है उसकी फजर से पहले तक, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक इसका वक्त है, लेकिन उसमें कदर तफसील है। यानी तुलुए फजर से तुलुए शम्स तक मकरू वक्त है। तुलुए शम्स से लेकर ज़ोहर का यानी ज़वाल से पहले तक ये मसनून वक्त है। उसके बाद मगरिब तक मुबाह वक्त है, पहले दिन की बात हो रही है। और गुरूब से लेकर तुलुए फजर तक मकरू वक्त है। और जो 11 और 12 का जो दिन है इसका वक्त शुरू होता है ज़ोहर का वक्त शुरू होने से लेकर। जैसे ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो 11वें दिन रमी का वक्त शुरू होता है, 12वें दिन भी यही वक्त है रमी के वक्त का। और फिर ये मुस्तहब ये यानी मतलब कि मौक़ित ये है कि गुरूब से पहले पहले किया जाए, गुरूब के बाद करना मकरूह तंज़ीही है। और 13वीं तारीख का जो वक्त है अगर रमी करनी है उसका वक्त शुरू होता है फजर का वक्त शुरू होने से लेकर गुरूब तक। तो ये 13वें दिन का वक्त है। तीनों दिन की रमी करना वाजिब है। चौथे दिन की रमी करना एक सूरत में वाजिब है, एक सूरत में मुस्तहब है, और बहरहाल वो मसनून तो है। 11वें वाजिब की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं 11वां वाजिब क्या है। हज किरान करने वाले का, हज तमत्तु करने वाले का कुर्बानी करना, ये हज का 11वां वाजिब है। 12वें वाजिब की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हज का 12वां वाजिब क्या है। हज का 12वां वाजिब है हल्क या तकसीर करना। इख्तियार होता है मर्द को, चाहे तो हल्क करवाए चाहे तो तकसीर करवाए, लेकिन तकसीर में बाज़ औक़ात इख्तियार नहीं होता। बाज़ औक़ात इख्तियार इस बिना पर नहीं होता कि बाल छोटे होते हैं, इसने उम्रा किया है और बाल इसके एक पूरा नहीं है, तकसीर हो ही नहीं सकती, लाम मौला से अलग करवाना होगा। ये कहे मेरे सर पर बाल नहीं है, तब भी से उस तरह फिरवाना लाजमी है। तो ये हल्क और तकसीर जो हज का एहराम बांधा हुआ है बंदे ने, जिस दिन भी बांधा है, ये उसी वक्त खुलेगा अपने वक्त पर कि जब हल्क और तकसीर करना पाया जाए। हल्क और तकसीर जब करना पाया जाएगा तो इसका एहराम खुल जाएगा। औरतें हल्क नहीं करवाएंगी, वो सिर्फ तकसीर करवाएंगी। हल्क करने में मुस्तहब यही है और तकसीर करने में भी मुस्तहब यही है कि पूरे सर की तकसीर करवाई जाए जो मुकर्ररा हिस्सा है। आइए अगले वाजिब की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाजिब है 13वां वाजिब, रमी, कुर्बानी, हल्क और तकसीर में तरतीब रखना। हाजी अरफात से आया, मुज़दलिफ़ा पहुंचा, रात वहाँ गुजारी, सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो मिना की तरफ चला। मिना की तरफ चलने के बाद उसने आज सबसे पहले रमी करनी है। थोड़ी देर के लिए खैमा जाना चाहता है, थोड़ी देर के लिए क्या घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपने खैमे में गुजारना चाहता है, गुजार ले, जैसा हिम्मत साथ दे, जैसी तबीयत साथ दे। पहले दिन की रमी करनी है, यह आज 10वें दिन का पहला काम है। रमी करने के बाद अब वो हलक और तकसीर नहीं करेगा अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है तो, बल्कि वो कुर्बानी का इंतज़ार करेगा। कुर्बानी हो जाएगी, होने के बाद फिर हल्क और तकसीर करेगा। तो पहले रमी, फिर कुर्बानी, फिर हल्क और तकसीर, इन 3 चीज़ों में तरतीब रखना एक हज का जुदागाना वाजिब है। 14वां जो वाजिब है, आइए उस तरफ चलते हैं। कुर्बानी का अय्याम नहर और हुदूद हरम में होना।
قربانی کے حوالے سے دو جداگانہ الگ سے واجب ہیں. ایک تو یہ کہ قربانی ایام نہر میں کرنا واجب ہے، اور یعنی 12 تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے. اگر کسی نے نہیں کی تو ساری عمر ساقط نہیں ہوتی، لیکن وہ قربانی بھی کرنی ہے اور دم بھی دینا ہے، دو چیزیں کرنی ہوں گی پھر. اور دوسرا واجب یہ ہے کہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے. قربانی کا حدود حرم میں ہونا یہ ضروری ہے. آئیے اب چلتے ہیں 15ویں واجب کی طرف. 15واں واجب یہ ہے کہ حلق و تقصیر کی بات چلی. حلق و تقصیر بعض لوگ مقامی ایسے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں انہوں نے رمی کی، حج افراد کر رہے ہیں، قربانی ان پر ہے نہیں، اور دوڑ دیے، اب حلق کہاں سے کروائیں، ان کے پاس وہ نہیں ہے، جا کے حرم سے باہر حلق کروا رہے ہوتے ہیں، تقصیر کروا رہے ہوتے ہیں. حلق اور تقصیر کا ایام نہر میں ہونا ضروری ہے، یہ 15واں واجب ہے. آئیے چلتے ہیں 16ویں واجب کی طرف. حلق اور تقصیر کا حدود حرم میں ہونا واجب ہے. پیچھے لیجیے گا if possible. تو حلق اور تقصیر کے حوالے سے دو واجبات کہ ایام نہر میں ہونا ضروری ہے. ایام نہر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 12 تاریخ کی غروب سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوا تو ترک واجب ہوگا. 16واں واجب یہ ہے کہ حدود حرم میں اس کا پایا جانا ضروری ہے. اگر حدود حرم میں نہیں پایا گیا تو ترک واجب ہوگا، دم لازم ہوگا. 17ویں واجب کی طرف چلتے ہیں. ہم نے جانا کہ حج کے 3 فرائض ہیں. حج کے 3 فرائض میں ایک فرض تھا طواف زیارت کرنا. طواف زیارت کرنا فرض ہے. اب اس فرض کے اندر ایک واجب بھی ہے. وہ واجب یہ ہے کہ طواف زیارت کا ایام نہر میں ہونا یہ واجب ہے، یعنی مغرب کے غروب سے پہلے پہلے کم از کم 4 چکر ہونا پایا جائے. ایک رخصت کی صورت ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ پھر پاک ہونے کے بعد وہ انتظار کرے گی. ایام نہر کے اندر نہیں کر سکتے تو انتظار کرے گی، اور پاک ہونے کے بعد پھر وہ طواف زیارت کرے گی، اور اس بنا پر اس پر دم بھی لازم نہیں ہوگا. 18ویں واجب کی طرف چلتے ہیں. بات طواف کی شروع ہوئی ہے تو اب طواف کے حوالے سے کچھ ضروری احکام بیان ہوں گے. طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ باب کعبہ سے شروع کر لیں یا حتیم کے آگے سے جا کر نیت کر کے شروع کریں، بلکہ طواف کی جو ابتدا ہے وہ حجر اسود سے ہوگی. یہ ابتدا کا لحاظ کرنا واجب ہے. اگر یہ واجب چھوڑ جائے تو دم تو نہیں ہوتا. کچھ واجبات ایسے ہیں جن پر دم نہیں ہے، لیکن اکثر واجبات ایسے ہیں جن پر دم ہے. بہر گناہ گار ضرور ہوگا کہ یہ واجب ہے، اور ہر واجب کو قصدن چھوڑنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے. 19واں واجب طواف کا حتیم سے باہر ہونا، یہ بھی ایک جداگانہ واجب ہے. 20واں واجب طواف کا دائیں طرف سے ہونا، یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پھر باب کعبہ کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ رکن یمانی کی طرف آگے بڑھیں. 21واں واجب ہے عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا. 22واں واجب طواف کی حالت میں با وضو ہونا، با غسل ہونا. یہ نہ ہو کہ وضو نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ جنابت سے ہے یا عورت حیض و نفاس سے ہے. یہ نہ پایا جانا ضروری ہے. نماز کے اندر طہارت فرائض میں داخل ہے، یعنی اگر طہارت نہ پائی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی. طواف میں ایسا نہیں ہے. طواف میں واجبات میں داخل ہے کہ طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب الادا ہوگا، اس کا اعادہ کرنا ہوگا. طواف زیارت اگر عورت نے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، پاکی کے ایام نہیں تھے، اس پر بدنہ واجب ہوگا، بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہوگا. عمرے کے طواف کے اندر بھی دم کی صورتیں پائی جاتی ہیں، بدنہ تو نہیں پایا جاتا، دم کی صورتیں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو دیگر طواف ہیں، طواف وداع یا نفلی طواف وغیرہ، اس کے اندر بھی مختلف مسائل ہیں. پھر اگر وضو نہ ہو تو طواف زیارت میں کیا حکم ہوگا، عمرے کے طواف میں کیا حکم ہوگا، طواف نفل، طواف وداع وغیرہ میں کیا حکم ہوگا، اس میں جداگانہ تفصیل ہے. اللہ نے چاہا تو آپ یہ تفصیل جان پائیں گے، دیکھ پائیں گے. بہت جلد آ رہی ہے حج کے 27 واجبات پر پوری کتاب، ضخیم کتاب. اللہ نے چاہا تو 250 سے 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہوگی، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ جان سکیں گے. میں الحمدللہ کام مکمل کر چکا ہوں. ماشاءاللہ بہت مجھے مبارک ایک آپ. 1.5 ہفتہ لگے گا تو یہ آج جلدی آ جائے گی. 23واں واجب طواف میں ستر کا چھپا ہونا واجب ہے. نماز میں جو احکام ہیں ستر کے وہ فرض ہیں، طواف میں واجب ہیں. لیکن نماز میں جتنی مقدار سے ترک فرض لازم آتا ہے، طواف میں بھی اتنی ہی مقدار سے ترک واجب لازم آتا ہے. تو ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے. مرد کا جداگانہ ستر ہوتا ہے، عورت کا جداگانہ ستر ہوتا ہے. دونوں اپنی تفصیل کے مطابق اعضائے ستر کو چھپائیں گے حالت طواف میں. یہ واجبات طواف میں داخل ہے.
24वां वाजिब, तवाफ के बाद 2 रकत नफिल पढ़ना, ये 24वां वाजिब है। आगे बढ़ते हैं, हज का 25वां वाजिब। हज का 25वां वाजिब है जो आफाक से आया है, मिकात के बाहर से आया है, उसके लिए तवाफ़ विदा करना। जो मक्का मुकरमा का है, जो जद्दा का है, हिल का है, उस पर तवाफ़ विदा करना वाजिब नहीं है। जो आफाक से आया है उस पर तवाफ़ विदा करना वाजिब है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई भी तवाफ़ करेंगे तवाफ़ विदा करना ही कहलाएगा, अगरचे कि आपने तवाफ़ की नियत ना की हो। आगे बढ़ते हैं, 26वां वाजिब। 26वां वाजिब यह है कि वकूफ़ अरफा के बाद से, वकूफ़ अरफा कर लिया, उसके बाद से तवाफ़ ज़ियारत तक बीवी से दूर रहना। अगर वकूफ़ अरफा से पहले कोई दूर नहीं रहा तो फिर तो जो एहराम का फ़र्ज़ है वो तर्क हो जाएगा, हज फासिद हो जाएगा उसका। अगर वकूफ़ से पहले बीवी के करीब जाता है हज फासिद हो जाएगा। अगर वकूफ़ कर लिया और उसके बाद करीब जाता है तवाफ़ ज़ियारत से पहले, अगरचे कि ये हल्क या तकसीर कर चुका हो, जब भी इजाज़त नहीं है, तवाफ़ ज़ियारत से पहले पहले बीवी के करीब ना जाना इसके लिए वाजिब है। किसी ने हज का एहराम खोल दिया, हल्क और तकसीर भी हो गया, तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, तब भी इस वाजिब की पासदारी करना ज़रूरी है। 27वां वाजिब बड़ा ही अहम वाजिब है। जब तक हालत एहराम बाकी हो, एहराम के ममनुआत से बचना। खुशबू नहीं लगाएगा, लिबास के ताल्लुक से मसाइल, बालों के ताल्लुक से मसाइल, इसके अलावा जीनत के ताल्लुक से मसाइल, खुशबू के ताल्लुक से मसाइल। तो जब तक हालत एहराम बाकी है, एहराम की पाबंदियाँ करना, एहराम की पाबंदियों का लिहाज रखना इस शख्स पर ज़रूरी है। एहराम की पाबंदियाँ 2 तरह की हैं, कुछ फ़र्ज़ हैं उनसे बचना फ़र्ज़ है, कुछ वाजिबात हैं उनसे बचना वाजिब है, और तीसरी किस्म भी है, कुछ मकरूहात हैं उनसे बचना भी ज़रूरी है, यानी उनके उससे बचने की भी ताकीद है। ये थे हज से मुताल्लिक़ 27 वाजिबात, 3 फ़राइज़ हमने सुने, 27 वाजिबात हमने सुने। यूँ समझिए कि हज के जो बुनियादी, बहुत ही बुनियादी बातें हैं वो हम सुन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हज से मुताल्लिक़ सुन्नत मुक्कदा। हज की सुन्नत मुक्कदा क्या होती हैं? हज की सुन्नत मुक्कदा, हज के मुताल्लिक़ मैं 11 सुन्नत मुक्कदा बयान कर रहा हूँ। पहली सुन्नत मुक्कदा है तवाफ़ कुदूम करना। तवाफ़ कुदूम करना हर एक हाजी पर नहीं है, हज किरान करने वाले पर है तवाफ़ कुदूम करना सुन्नत मुक्कदा, और वो हज इफ़राद करने वाला जो कि मिकात के बाहर से गया है उस पर तवाफ़ कुदूम करना सुन्नत मुक्कदा है। जो हिल्ली है, जो मक्का मुकरमा का रहने वाला है, उस पर तवाफ़ कुदूम नहीं। इसी तरीके से जो हज तमत्तु करने वाला है इस पर तवाफ़ कुदूम नहीं। उम्रा करने वाले पर भी, जो सिर्फ उम्रे के लिए जाता है आम मौसम में भी, तो तवाफ़ कुदूम उसके लिए भी नहीं है। ये हज की सुन्नत है, हज किरान करने वाला और हज इफ़राद करने वाला, जबकि वो मिकात के बाहर से आया हो। दूसरी सुन्नत मुक्कदा सुनते हैं, तवाफ़ कुदूम या तवाफ़ फ़र्ज़ में रमल करना। तवाफ़ कुदूम या तवाफ़ फ़र्ज़ में रमल करना, हमने पिछले सिलसिले में तफसील से सुना था कि इस्तिबा करना जो है वो बाज़ मौक़े पर सुन्नत मुक्कदा है। तो इस्तिबा दरअसल रमल के लिए किया जाता है। इस्तिबा वहीं होगा जहाँ रमल होता है। तो जिस तवाफ़ के बाद सही करना होती है वहाँ पर इस्तिबा करना है और वहीं पर रमल करना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो सुन्नत मुक्कदा है, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो मीलैन अख्दरैन हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान सफ़ा से ज़्यादा करीब है, सब लाइटें लगी होती हैं, उन्हें मीलैन अख्दरैन कहते हैं। अख्दर सब चीज़ को कहते हैं। वहाँ दौड़ना होता है मर्द के लिए। ये दौड़ना मर्द के लिए सुन्नत मुक्कदा है, औरत नहीं दौड़ेगी, उसके लिए दौड़ना जायज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथी सुन्नत क्या है? 8 ज़ुल्हिज्जा को फजर की नमाज मक्का मुकरमा में पढ़ना और इसके बाद मिना को रवाना होना, और फिर मिना में 5 नमाज़ें पढ़ना, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। ये 2 सुन्नतें हैं एक तरह से, एक तो रवानगी है और एक वहाँ 5 नमाज़ें पढ़ना है। फ़ी ज़माना दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जो मुअल्लिम हैं वो 7 तारीख को ले जाते हैं, बजाय इसके कि आप 8वीं फजर को जाएं। 8वीं की जो रात है उसको ही आप रवाना हो जाएंगे, फजर आप जाके मिना में ही पढ़ेंगे। और अगले दिन ये होता है कि फजर पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता मिना में, रात को ही अरफात ले जाते हैं। ये जाना मजबूरी है
اور قافلہ جب جا رہا ہوگا آپ کو جانا پڑے گا، حسرت کا اظہار کریں کہ موقع نہیں ملا اس سنت کو ادا کرنے کا۔ اچھا، بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، تو آپ رات سے آئے ہوئے ہو، فجر بھی یہاں پڑھ لی ہے، تو رات عشاء تک 5 نمازیں ہو گئیں۔ کون سی 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، یہ اصل بات ہے نا۔ کون سی؟ 8 تاریخ کو ظہر سے وہ سنت شروع ہوتی ہے اور اگلے دن کی فجر پڑھنا۔ صحیح۔ آپ نے تو فجر پڑھی ہے 8 تاریخ کی پڑھی ہے، 9ویں کی فجر پڑھنا سنت ہے نا وہاں پر۔ ٹھیک، تو یوں تاریخ اپنے حساب سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ 5 نمازیں سنت نہیں ہیں، یہ والی 5 سنت یہ والی 5 نمازیں سنت موقدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ حج کے اندر لاکھوں کا مجمع ہے، اور آزار اور جہاں عذر پائے جاتے ہیں وہ رخصتیں ملتی ہیں۔ صحیح، یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے میں نے سنت ادا کرنی ہے اور آپ سے کوئی فرض چھوڑ جائے، واجب چھوڑ جائے صحیح۔ اور آپ مشکلات میں پڑ جائیں۔ ہمارے قافلے میں جو ہے وہ ایک صاحب تھے، عرفات پہنچے تو وہ اترے نہیں گاڑی سے۔ کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے، آپ تو مجھے رات کو لے آئے ہو۔ اچھا، بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا گیا کہ حالات اس تناظر میں ہیں، آپ کو تو نہیں پڑے گا، آپ کو وہاں اکیلے چھوڑ کر آ جاتے تو آپ کیسے پہنچتے ہیں یہاں پر؟ پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے۔ 5ویں سنت، 9ویں رات مینا میں گزارنا۔ 9ویں رات مینا میں گزارنا، بعض اوقات تو مغرب کے فوراً بعد گاڑیاں آ جاتی ہیں، تقریباً عشاء کے بعد گاڑیاں آتی ہیں، مغرب کے بعد آتی ہیں، عشاء لوگ پڑھے لیتے ہیں، تو یہ سنت بھی مل جائے تو ظاہر نصیب اگر گاڑیاں آ گئی ہیں آپ کو عرفات کے لیے نکلنا پڑے گا۔ 6ٹھی سنت، عرفات کب روانہ ہونا ہے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج کل کے حالات میں عرفات کے لیے گاڑیاں رات کو ہی آ جاتی ہیں اور رات کو ہی بندے یعنی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں گاڑیاں عرفات کے لیے، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر پڑھی جائے مینا میں، فجر پڑھنے کے بعد کوہ صبیر پر سامنے پہاڑ ہے، سورج کی کرنیں چمکیں، یعنی تقریباً 20 منٹ بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ میں اس رمضان سے پچھلے رمضان حاضر ہوا تھا، خاص گیا کوہ صبیر کی وہ کرنیں دیکھنے کہ کتنے منٹ پہ چمکتی ہیں۔ اچھا، تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سورج نکلنے کا جو 20 منٹ کا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ اس پر وہ کرنیں وہاں چمکتی ہیں، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہاں سے روانہ ہو عرفات کے لیے مینا سے، یہ سنت موقدہ ہے۔ واہ۔ 7ویں سنت، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ظہر کے وقت سے پہلے غسل کرنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ کتنا بہترین قسم کا فوارہ لگایا ہوا ہے، شاور لگایا ہوا ہے، اور شاور نہیں ہوں گے مالک سے غسل خانے میں نہیں ہوں گے، باتھ روم ہی ہوں گے صرف، اگر تب تھوڑا سا ناک پاک بند کر کے پانی وانی بہا کے 2-4 لوٹے اور وہاں پر یہ سنت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت بظاہر نہیں ہے۔ اب شاور لگا دیے ہیں بعض جگہوں پہ، اچھا، اور یہ کہ لیکن بعض اوقات پانی کی وہاں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے میں بھی غسل کیا جائے؟ ہر خیمے میں ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اگر آپ کے خیمے میں ہے تو کیا کریں؟ سنت ہے، موقع ملتا ہے تو غسل کر لے، ورنہ پتہ چلا دوسرے وضو نہیں کر پا رہے، یہ حساب سے غسل ٹھیک، کر رہے ہیں۔ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ 8ویں سنت، عرفات سے واپسی میں، ہم سن رہے تھے عرفات سے جانا ہے اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تو مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت موقدہ ہے۔ جو وقوف ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے آئے گا، رات گزارنا سنت موقدہ ہے مزدلفہ میں۔ 9ویں سنت کی طرف چلتے ہیں۔ جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے وہ ہے سورج طلوع ہونے تک، لیکن سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے نکل جائے مینا کے لیے، یہ سنت ہے۔ 10ویں سنت، ایک قیام کیا تھا حج سے پہلے مینا میں اور ایک قیام سنت موقدہ ہے حج کے بعد۔ اب جو 10ویں رات آئے گی اور 11ویں رات آئے گی، یعنی 10ویں دن کے بعد جو رات ہے اور 11ویں دن کے بعد جو رات ہے، یہ 2 راتیں مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے، اور اگر 13ویں کی رمی کر رہے ہیں تو پھر 13ویں کی جو رات ہے وہ بھی مینا میں گزاری جائے گی۔ 13ویں سنت، اچھا، آپ جہاں فرما رہے ہیں رات گزارنے کا، جیسے مینا میں جی، یہ 2 راتیں اور ایک پہلے گزارنے کا ہے، تو رات گزارنے کا مطلب فل نائٹ ہے یا اکثر حصہ؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مغرب کے بعد نکلا ہے اور طواف وہ گیا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے اور واپس آ گیا، یہ تو ہے عذر سے جانا، جی، کسی کام سے وہ گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے ہوٹل عزیزیہ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، جناب وہیں جا کے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، واپس نہیں آتے، تو یہ برا کرتے ہیں، انہیں مینا میں ہی رات گزارنی چاہیے، پوری رات؟ پوری رات۔ ٹھیک، مطلب
اکثر حصہ گزار لیا، جب بھی پوری رات گزارنا تو کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات حساب کتاب میں جی جی پڑے رہ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ جناب راستے میں پھنس گئے آپ۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا ہم گئے تھے مکہ مکرمہ، دن کے وقت گئے تھے، واپس آئے تو گاڑی والے نے کسی اور جگہ اتارا، اب ہمیں رمی بھی کرنی تھی، بہت مشکل ہوئی ہمیں، بہت مشکل ہوئی۔ اچھا یعنی ہم جو جدول لے کر گئے تھے، لیکن ہم دن میں گئے تھے، تو وہ جدول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، جب ہمارا اسٹاپ ہی چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم مشکلات میں پھنس گئے۔ صحیح، 11ویں سنت، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن سنت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا عمل ہے، تو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک وادی ہے، وادی تو پہلے میدان کو کہتے تھے، آج کل تو ظاہر بات ہے میدان تو کراچی سے شہر میں نہیں ملتا، مکہ تو پھر بھی پہاڑی علاقہ ہے جہاں میدان کی ویسے ہی کمی ہے، پہاڑی علاقوں میں میدان کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ ہے جو پہلے اس کا نام وادی تھا، وادی موصب تھا، آج کل اس کا نام وادی موصب نہیں ہے، بلکہ آج کل اس کا نام جعفریہ ہے۔ اگر آپ پیدل آئیں، باب سلام سے نکلیں، مسجد الحرام سے باب سلام سے نکلیں اور جنت المالا میں کی طرف آئیں، جنت المالا کے جو روڈ ہے، اسی روڈ پر ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، جعفریہ کے نام سے مارکیٹ ہے، ہول سیل کی مارکیٹ، اور مومن کو اچھی بات بتانا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ جو خریداری ہوتی ہے نا حاجی اگر کرتے ہیں، اگر اس مارکیٹ سے کریں گے سستی ملے گی، یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، تسبیحاں وغیرہ ٹوپی وغیرہ بہت سستی ملتی ہے، دیگر علاقوں کے بنسبت آدھی سے کم قیمت کی ملتی ہے، لیکن یہاں ایک شرط ہوتی ہے کہ بھی درجن خریدنا پڑے گی، تو عام طور پر حاجی تحفے طائف دینے کے لیے لاتا ہی ہے۔ چلیں تو اس یعنی جنت المالا ہے اور یہ جعفریہ مارکیٹ ہے، اس کے بعد ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ، حضور اکرم علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا تھا مینا سے واپسی پر، سبحان اللہ، تو یہاں تھوڑے دیر کے لیے کوئی ٹھہرے ذہن نصیب، ورنہ یہاں ازدحام نہیں ہو سکتا، لاکھوں لوگ نہیں آ سکتے، لیکن بہرحال جسے موقع ملے وہ یہاں جائے۔ یہ حج کی تھیں 11 سنتیں۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم نے کیا باتیں سیکھی؟ حج کے فرائض سیکھے، حج کے 3 فرائض ہیں، حج کے 27 واجبات پر ہم نے سیکھا کہ ان کی کیا تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ حج کی 11 سنت مؤکدہ ہم نے جانی کہ حج کی جو 11 سنت مؤکدہ ہیں وہ کیا ہیں۔ جی شفاق بھائی، اس پوری پریزنٹیشن میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ سوالات تو بہت سارے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ جو ابھی بتایا کہ 13ویں کی رمی جس کو کرنا ہو وہ بھی رات رکے گا تو وہ کرے گا۔ 13ویں کی رمی کے 2 احکام ہیں، اگر کسی کو جانا ہے تو غروب سے پہلے چلا جائے، ٹھیک، اکثر حاجی چلے جاتے ہیں۔ اگر رات ہو گئی تو اب تاکید یہ ہے رک جائے، لیکن جائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر صبح ہو جاتی ہے تو اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں ہے، اب 13ویں دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اب جو حالات ہیں اس میں تو کوئی رکتا نہیں ہے، ایسا مغرب نہیں، کے وقت ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹور آپریٹرز کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مولم سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنا شیڈول دینا ہوتا ہے۔ خیمے تو مطلب کہ اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مولم کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم 13ویں کی رمی کریں گے، تو مولم آپ کا فین بند نہیں کرتا، اے سی بند نہیں کرتا، لائٹیں بند نہیں کرتا، اور آپ کو جو کھانا وغیرہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے وہ 13ویں دن بھی کرتا ہے۔ تو یہ ٹور آپریٹر کی مولم سے ترکیب ہوتی ہے تو یہ ممکن ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں ہے، انڈیویجل 2-4 لوگ چاہتے ہیں تو ان کے لیے رکنا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ اپنی طور پر رکیں گے، کسی مولم اکیلے سے بات ہوتے ہیں، کر کوئی کے، فیملی رکتی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ یار اکیلے ہیں، پنکھا بھی بند، لائٹ بھی بند۔ مولم سے اگر بات کر لی جائے تو اچھا، اجازت دے بھی دیتے ہیں مولم۔ اگر بالفرض ایسا نہ ہوا اور وہ ہوٹل چلے گئے اور وہ چاہتے ہیں 13ویں کو آ کر صرف رمی کر لیں تو بھی ثواب ملے گا ان کو؟ ملنا چاہیے۔ اچھا، اللہ کی رحمت سے امید۔ اچھا ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ مکے میں پہنچ گئے حاجی، عمرہ وغیرہ کر لیا، تمتع کا حج کر رہے ہیں، جی اب حج کا انتظار ہے، عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، جی، اس دوران زیادہ سے زیادہ عمرے کریں یا زیادہ سے زیادہ طواف کریں؟ دیکھیں عمرے کرنا بھی جائز ہے اور طواف کرنا بھی جائز ہے، اچھا، لیکن دونوں ہی چیزوں میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی صحت، اس کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے حج کرنا۔ اگر آپ حج سے پہلے اتنے تھک گئے، اتنے آپ اگر بیمار پڑ گئے کہ جناب آپ مزدلفہ نہیں پہنچ پا رہے، وقوف عرفہ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، رمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو واجبات ہیں آپ کے ذمے اس کی ادائیگی میں آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں۔ طواف کرنا بلا شبہ بہت افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور عمرے بھی کر سکتا ہے۔ عمرے بھی کر سکتے ابو الحسن یہ کہہ رہے ہیں قربانی کا گوشت جو قربانی دی ہے متمتع نے یا قارن نے، وہ گوشت اپنے ساتھ لا سکتا ہے؟ ہیں۔ دیکھیں وہ گوشت جو قربانی کے گوشت کے احکام ہیں وہی احکام اس کے ہیں کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھے،
यानी ये हुक्म भी इस्तेहबाबी है। अच्छा, बेहतर ये कि 3 हिस्से किया जाए, कि सब खुद रखे, कि सब फुकरा में बांट दे, रिश्तेदारों को बांट दे। वहाँ ना तो फुकरा मिलते हैं ना रिश्तेदार मिलते हैं, सही। ठीक है, खुद भी नहीं ले जा वो सकता अमूमन। छोड़ दिया जाता है। फिर हुकूमतें जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में तकसीम करती हैं। ठीक। सवाल तो इन्होंने कर लिया, खुद ले जा सकता है, नहीं हो सकता ये वहीं के हों, जी, इनके लिए ले जाना मुमकिन हो, ले जाना चाहें जायज़ तो है। ले जा सकते हैं, जाहिर है। ठीक है। अली इमरान पूछ रहे हैं कि उम्रे की अदायगी के बाद जो तवाफ के नफल थे वो नहीं पढ़े और सिर्फ सही कर ली, और अब नफल पड़ता है तो क्या हुक्म है सही के बाद? बेहतर तो नहीं है ऐसा करना, तरतीब का ख्याल रखा जाए इस मामले में, ये सुन्नत है, लेकिन अगर बाद में पढ़ें तब भी अदा हो जाएंगे। ठीक है। अगर सदका लाजिम हुआ है किसी वजह से, दम वगैरह नहीं, तो सदका भी हरम में ही अदा करना होगा या बाहर भी हो सकता है? सदका हरम में अदा करना ज़रूरी नहीं है, सदका हरम के बाहर भी अदा हो सकता है, अपने मुल्क में भी अदा हो सकता है। दम और बदना जो है ये सिर्फ वहीं अदा करना है। ठीक है। अब्दुल्ला साहब पूछ रहे हैं कि नवी को आपने बताया कि सुन्नत मुअक्कदा है कि अरफात में गुस्ल करे, तो अगर किसी का इस दौरान बाल वगैरह झड़ जाए गुस्ल में, खुद ब खुद, अपने किसी वजह से नहीं, हाथ फेरने की वजह से, ऐसे ही खुद झड़ जाता है पानी वगैरह के लगने से, क्या हुक्म होगा? देखिए पानी का लगना भी सबब है ना, अच्छा, एक होता है खुद जड़ जाना, कोई सबब ही नहीं पाया गया, पानी उसी ने लगाया है। पानी खोला है, डाला है, सही है। तो बहरहाल बाल गिरने पर इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, कोई दम वगैरह नहीं होगा। बाल कम बाल जब गिरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका होता है। हाँ, किसी ने हालांकि करवा लिया तो फिर दम के मसाइल आते हैं। अच्छा, एक पूछ रहे हैं अगर औरत अपने माहवारी को मौखर करने के लिए टैबलेट्स लेती है तो उन टैबलेट्स लेने का क्या हुक्म है? अभी जो किताब आ रही है हज के 27 वाजिबात, उसमें बड़ी तफसील के साथ इस उन्वान पर मैंने गुफ्तगू की है, और उसके अंदर एक चैप्टर है तोहरे मुतखल्लल। अशफाक भाई जी। एक उसके अंदर चैप्टर है तोहरे मुतखल्लल। अच्छा, अब हम ये जो बात सुन रहे थे कि जनाब वज़ू ज़रूरी है, गुस्ल से होना ज़रूरी है, ये नहीं होना चाहिए कि जनाब जनाबत में या हालत हज़्म में या निफास में कोई तवाफ़ करे, तो जहन में आ रहा होगा भी ऐसा कौन करेगा। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हादसाती तौर पर होती हैं। औरत क्या होता है कि पाक हो जाती है, नहा लेती है, नहाने के बाद अब वहाँ सफ़र है, सफ़र के अंदर मौसम अलग, ग़िज़ा अलग, सफ़र की थकावट अलग, तो टाइमिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसने गुस्ल करके ये समझा कि मैं पाक हो गई हूँ, तवाफ़ ज़ियारत कर लिया या उम्रे का तवाफ़ कर लिया या कोई और तवाफ़ कर लिया, बाद में फिर मसला शुरू हो गया सही। 10 दिन से पहले पहले। हम्म, तो अब वो जो तवाफ़ किया था वो नापाकी में करना करार पाएगा, अच्छा, और वो जो वक्त था उसे तोहरे मुतखल्लल कहेंगे कि अच्छा, वो बीच में एक दरमियान में पाकी का वक्त आया, उसका मौका था, उसने गुस्ल करके इबादत की अदायगी कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो हिस्सा, वो टाइम, वो पीरियड नापाकी में शुमार हुआ। अच्छा। तो अब वो अगरचे उसकी आदत उतने ही दिनों की थी फिर भी? जी फिर भी 10 दिन से पहले अच्छा, बाज़ सूरतों में और बाज़ औक़ात जारी रहा है तो फिर जुदागाना काम होंगे। सही। तो अब मामला ये होगा कि उसने तो जनाब ये काम नापाकी की हालत में कर लिया। अब सबसे बड़ी सहूलत यहाँ पर ये है कि इआदा कर ले, जब पाक हो इआदा कर ले। एहराम ज़रूरी नहीं, उम्रे का भी अगर तवाफ़ था, उम्रा का तवाफ़ था, ऐसा करना पाया गया, इआदा करेगी तो जो भी कफ़ारा है वो साकित हो जाएगा। अगर तवाफ़ ज़ियारत था और बदना लाज़िम आया, इआदा कर लिया, साकित हो जाएगा। इआदा नहीं किया पाक होकर, हम्म, तो फिर ये है कि बदना- कफ़ारा देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और सूरत भी है, किसने तवाफ़ ज़ियारत किया नापाकी की हालत में, उसके बाद तवाफ़ विदा किया पाकी की हालत में, अब उसका तवाफ़ विदा तवाफ़ ज़ियारत के कायम मकाम हो जाएगा। अच्छा, कोई और तवाफ़ नहीं किया था तो अब तवाफ़ विदा छोड़ने का जो है वो कफ़ारा देना उसका पड़ेगा। कफारा देना होगा। ठीक है, और तफसील से मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह ये बताया। एक पूछ रहे हैं कि रमी के लिए कंकर ख़त्म हो जाए तो मिना से ले सकते हैं? मिना से ना लेना बेहतर है। यही ताकीद है कि कंकर जो है ना मुज़दलिफ़ा से लिए जाएं, लेकिन ये कि मिना से ले सकते हैं। एक ये पूछ रहे हैं कि अगर उम्रे के तवाफ में रमल नहीं कर पाए तो क्या करें? रमल करना सुन्नत मुक्कदा है, और ये भी उस वक्त सुन्नत मुक्कदा है जब मौका मिले, यानी उसमें थोड़े से तेज तेज कदम चलने होते हैं। थोड़ा सा बता दूं करके। भले। रमल कैसे होता है ज़रा देख ले हमारे नाजरीन, रमल किसे कहते हैं? यूँ समझे मुफ्ती साहब ने अभी एहराम पहना हुआ है और काबे के गिर्द घूमते हुए रमल होता है, कैसे होगा? छोटे कदम उठाने होते हैं, छोटे छोटे कदम उठाने, सीना तान के चलना होता है, अच्छा, ठीक है ना, यूं करके, वाह, यूं करके, ठीक है। तो क्या बात। अब थोड़ा सा इसमें स्पीड तेज हो जाती है हम्म, तो वहां तो सरकने का बाज़ औक़ात मौका नहीं मिलता,
कंधे से कंधा छिल रहा होता है। जी तो ऐसे में ऐसा करने का मौका मिले ये ज़रूरी नहीं है। सही। बाद वक़्त मौका मिलता है, जैसे आजकल जो हाजी पहुँचे हुए हैं तो काबा शरीफ के जो मनाज़िर हैं वो तो बड़े लुभाने वाले हैं। वाह मतलब कि जब खाली नज़र आता है तो मुँह में पानी आ जाता है सही। कि मतलब खाली हिस्से में जो है वो हजर अस्वद भी आसान होता है और दीगर चीज़ें भी आसान होती हैं। तो अगर मौका मिलता है, दूर से भी अगर वो तवाफ़ करता है तो ये है कि रमल अदा हो सकता है, और उसके लिए ताक़ीद यही है कि दूर से मिलेगा तो दूर से करे। ठीक नहीं मिलता, मतलब कुछ हिस्से मिला कुछ में नहीं मिला, तो वो रोक देगा। और रमल जो है तवाफ़ के शुरू के जो 3 चक्कर हैं उनमें किया जाता है, बकिया चक्करों में नहीं किया और जाता। रह जाए छूट जाए तो भी कोई इसमें कफ़ारा दम कफ़ारा सदका नहीं नहीं है। है, कफ़ारा नहीं है। ठीक है। एक साहब है रिजवान भाई हैं मातली से, इन्होंने पूछा है कि मेरे पास 4-5 लाख रुपए हैं जिनसे मैं कारोबार करता हूँ, और अगर मैं इनसे हज कर लूँ तो कारोबार बंद हो जाएगा, क्या मेरे पे अब भी हज फर्ज है? इसके अलावा कोई रकम नहीं? देखिए उन 4-5 लाख के अंदर ये देखा जाएगा कि अ, हज अगर करने जाएंगे तो हज का नफ़ा 4-5 में निकल आता है, लेकिन जो पीछे 1 महीना होगा, 1 महीने सवा महीना, तो उस 1 महीने का जो अहले खाना है इसके ज़िम्मे जिनका नफ़ा वाजिब है, ठीक उनके अखराजात भी मौजूद हों। फिर ये देखा जाएगा कि इतनी रकम कम से कम बचे कि आके उस काम को जारी रख सकें। तो यूं वो रकम टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर कम से कम इनके पास 50,000 हों, तो इसके अलावा काम जारी नहीं रख सकेंगे, 50,000 कम हो गए। पीछे घर के लिए जी 50,000 हों, वो कम हो गए। तो यूं ये हिसाब लगाकर अपना देखेंगे कि क्या सूरत पाई जा रही है। ठीक है। कोशिश ये करें कि इससे हज भी कर ले और अपना कारोबार कम कर ले, लेकिन उसी को जारी रखें। जी। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर हज आप कर लीजिए। कॉल्स भी बहुत सारी हैं, कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं मुफ्ती साहब से कुछ सवालात। हजूर अर्ज ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ना हज पे जाना है, प्राइवेट जा रहा हूँ। पहले नॉलेज में नहीं था, हज के प्रोग्राम भी हो गए हैं हज सीखने सिखाने के। तो मुस्तफियत करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ शॉर्टकट सा ऐसा तरीका बता दें जिसमें हमारे वो प्राइज और वाजिब वगैरह और सुन्नतें अदा हो जाए, बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज में, ताकि वो उसमें ये है कि जिन लोगों को नहीं अभी तक वो सीख सके वो इसमें सीख जाए इसी 2, 4, 5, 10 मिनट के क्लिप में। कुछ शॉर्टकट बता दे। हज के लिए कितने दिन के लिए जाएंगे? मेरे ख्याल से 40 दिन के लिए जाएंगे, कम से कम भी 20-25 दिन के लिए। अच्छा, 2, 4, 5 मिनट के लिए तो नहीं जाएंगे ना। जाहिर है। जितना टाइम ये हज पर जब जाएंगे और जितना टाइम वहां जाके शॉपिंग के लिए देंगे, उसका क्वार्टर टाइम दे दें सिर्फ। कब दे दें? वहीं दे दें या अभी दे दें? ये ज़हन बनाए ना पहले तक, मैंने इतना टाइम निकालना है सही। मसाइल के लिए। पहले तो इस सवाल से मुझे इत्तेफाक नहीं है कि जी इतने शार्ट में बता दें। भाई क्यों इतने शार्ट में बता दें? आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, आप घंटों गुजारें, आप हज पे जा रहे हैं, आप वहाँ जाके पूरा महीना आपके पास मौजूद है, वो वक्त आपके पास है, वो आप दे रहे हैं, लेकिन जाने से पहले फ़राइज़ वाजिबात के लिए आप 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट नहीं निकाल सकते। ये क्यों है? ऐसी सोच क्यों है? देखें, इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि लोग ये चाहते हैं कि समराइज़ करके बयान किया जाए। हमारा इस साल का जो सिलसिला है, इसकी जो बुनियादी थीम है वो समरी है। अच्छा, हमने बहुत शॉर्ट है मतलब। पहले सिलसिले के अंदर ही ये बयान किया कि हज और उम्रा एक नज़र में अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या हो सकता है। सही। तो 35 मिनट का वो हमारा क्लिप बना है, मुफ्ती अली असगर के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। उस चैनल पर मदनी चैनल के जो दीगर प्रोग्राम है मेरे वो भी रखे होते हैं। अच्छा, ये क्लिप भी वहाँ मौजूद है, इसके अलावा शॉर्ट क्लिप भी वहाँ मौजूद हैं। ये क्लिप देख लें। सही। फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा हज और उम्रे के दौरान होता है तवाफ़ के हवाले से। तवाफ़ क्या होता है इसके हवाले से भी 35 मिनट का क्लिप है। अच्छा। वो देख लें। सही। फिर एहराम की पाबंदियाँ क्या होती हैं, 20-25 मिनट का क्लिप होगा, वो देख लें। के फ़राइज़ क्या हैं, 27 वाजिबात की तफसील क्या है, 11 सुन्नत मुअक्कदा की तफसील क्या है, इसका भी तकरीबन 30 मिनट का पैकेज बनेगा। सही। तो ये पैकेज जो है ये देख लें। इतना टाइम तो कम से कम हमें देना। आप बोलें जी 5 मिनट में फ़राइज़ भी सिखा दें, वाजिबात भी सिखा दें, एहराम भी सिखा दें, एहराम की पाबंदियाँ भी सिखा दें, खिलाफ वर्जी अहकाम भी सिखा दें, कैसे मुमकिन है? हज एक अजीम फरीज़ा है, बिल्कुल। इसके मसाइल हैं, और मैं तो ये समझता हूँ हज के मसाइल हैं वो नमाज से भी ज़्यादा हैं। सही। भाई नमाज में हम वाजिब छोड़ते हैं, 2 ही मसले हैं। आपने नमाज में वाजिब छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा, नमाज का यादा, भूले तो छोड़ा, सजदा सहू। अच्छा। हज की 27 के 27 जो वाजिबात हैं, हर वाजिब की जुदा गाना तफसील।
اچھا ہر واجب کی جداگانہ تفصیل. پہلا واجب احرام چھوڑ دیا، کس نے چھوڑا؟ ہلی نے چھوڑا، مکی نے چھوڑا، آفاقی نے چھوڑا، صحیح حج سے پہلے کرنی تھی، بعد میں کرنی تھی، الگ مسائل. صحیح. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، قربانی، ایام نہر میں ہونا. حج کے جو کفارے ہیں وہی کئی طرح کے ہیں. بہت تفصیل ہے. بعض صورتوں میں دم ہی نہیں ہے، اکثر صورتوں میں دم ہے. بعض صورتوں میں جو ہے وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، جیسے قربانی کی میں نے مثال دی. بعض صورتوں میں جو ہے جناب معاملہ یہ ہے کہ بدنہ وغیرہ ہے. بدنہ لازم آتا ہے. بعض صورتوں میں ایک مٹھی جو ہے وہ صدقہ ہے. بعض صورتوں میں ایک صدقہ فطر کے برابر صدقہ ہے. بعض صورتوں میں 3 روزے ہیں، بعض صورتوں میں 10 روزے ہیں. بہت زیادہ تفصیل ہے. اور جو واجبات پر جو کتاب ہے 27 واجبات پر، جو اس کی روح بھی یہی ہے کہ اتنی زیادہ جو تفصیل تھی. باہر شریعت میں بھی بہت سارے احکام بیان نہیں کیے ہوئے تھے طوالت کے تعلق سے، کیونکہ حج کا جو چیپٹر ہے اس میں آدھی سے زیادہ حصہ جو ہے وہ تو آداب پر، مقدمات پر، دعاؤں پر اور سمجھانے پر اور سفر پر نکل جاتا ہے. اتنی زخامت کی جگہ نہیں تھی، تو یوں واجبات کو پھر الگ کر کے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ پھر بھی بہت زبردست انداز میں جو آپ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، ویری ویل ورک آف مفتی صاحب، ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اتنا ڈیپلی شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے. مفتی صاحب کے ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں اور مدنی چینل کی کاوشیں ہیں. اگر آپ پرانے سلسلے دیکھنا چاہتے ہیں پورے فل ایپیسوڈ، وہ بھی آپ کو مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر مل جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے، مفتی صاحب کے تقریباً سارے ہی سلسلے وہاں موجود ہوتے ہیں. مفتی صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پر مفتی علی اصغر کے نام سے آپ سرچ کریں، وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ یہ سلسلے اور کلپس مل جائیں گے. آپ میں جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا، وقت دینا شرط ہے، پھر انشاءاللہ علم دین ضرور حاصل ہوگا. مزید کال دیجیے. میں محمد احمد اتاری قصور سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرے تو اسے حاجی کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں، لفظ حاجی بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. مکہ مکرمہ میں اجنبی آدمی کو، انجان آدمی کو بڑے ادب سے بلاتے ہیں. ابھی تو بھی نہیں کرتے، اوے گل سنی ذرا، نہیں، اوے شوئے نہیں بولتے. مکے میں بولتے ہیں حاج، حاج، حاج. جی. اور مدینہ منورہ میں کیا کہتے ہیں؟ محمد، محمد، تال، محمد، طریق، استاد. ہر کسی کو محمد، سبحان اللہ. جس کا نام نہ پتا وہاں پہ محمد کہہ رہے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں حاجی، حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لفظ حاجی بھی عربی کا لفظ ہے، اور عمرہ کرنے والے کو جو کہتے ہیں وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اس کا نام ہے معتمر. معتمر. ہمارے یہاں معروف نہیں ہے. آپ کہیں گے مشکل ہے، تو جی مجبوری ہے. صحیح. اچھا، بعض لوگ اور کوئی لفظ ہے نہیں. کسی نے ایک حج کیا ہو تو حاجی ہے، اور 3-4 کیے ہو تو الحاج ہے. کیا یہ درست ہے؟ الحاج وہ ہے جس نے 2-3 حج کیے ہو، ایک سے زیادہ. ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہ ہے. ہندوستان کو نہیں پتا مجھے، پاکستان میں تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الف لام لگانے سے تکرار مراد ہوتی ہے. ویسے ہے یہ عربی میں تو ایسا کوئی اسلوب؟ عربی میں تو نہیں. ٹھیک. اگلی کال. عرف جو ہوتا ہے نا، عرف اس کی اقسام ہوتی ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو. ٹھیک ہے. چلے، اجازت مل گئی بھائی. اگلی کال. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سیلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے یہاں پر سنا ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد مینگو جوس اور دوسرے جوسز نہیں پینا چاہیے، کہ اس میں جو سینٹ ہوتا ہے وہ پکانے کے بعد ڈالا جاتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے ضرور سنا ہوگا، اس لیے کہ میں نے ہندوستان سے شائع ہونے والی ایک سنی عالم دین کی کتاب پڑھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں سے بات کہی ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور تحقیق کے بعد اپنی کتاب میں لکھنا چاہیے تھا. ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس طرح کا جو ایسڈس ڈلتے ہیں، جو مصنوعی خوشبو ڈلتی ہے، جوس میں پکنے کا عمل ہو جاتا ہے. جو عام طور پر جو ڈبے میں مشروبات ملتے ہیں، پکنے کا عمل ہو جاتا ہے. تو پکنے کا عمل جب پایا جائے تو پھر اس پر کوئی قدغن لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگلی کال. سوال یہ ہے کہ جو احرام ہے اس کی چادروں کی کوئی مقرر ہے یا جتنی مرضی رکھو؟ احرام کی چادر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی لمبائی کا کچھ ہے کہ وہ کتنی لمبائی ہو؟ دیکھیں، احرام کی چادر مارکیٹ میں جتنی لمبی ملتی ہے نا، اتنی لمبی لیجیے گا. بالکل چھوٹی نہ ہو. ایک تو بالکل چھوٹی نہ ہو، پھر یہ ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ جناب آپ نے تھیلی میں پیک تھی اور لے گئے. جب بندہ
عام لباس خریدنے جاتا ہے تو موٹا پتلا ہونے کے اعتبار سے فرق آتا ہے، تو اپنے قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے چادر کھول کے چیک کر لیں دکان پر، کم از کم ایک سے زائد تو اس کا وہ آئے، لپیٹے میں آئے، وہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو تھوڑی سی لپیٹی ہے آپ نے، نیچے سے کھلی ہوئی ہے، تو ستر چھپ جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر کی جو چادر ہے وہ اگر چھوٹی ہوگی تو بار بار کھسکے گی، بار بار نیچے گرے گی، تو وہ بھی ایک دشواری کا باعث بنے گی۔ تو لمبی چادر ہونے میں کوئی کبات نہیں ہے۔ ٹھیک، چادر کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے طریقہ بتایا ہے بڑا اچھا ہے، بہت شاندار ہے، کہ چادر جب بھی لی جائے 2 سیٹ لے لیں، ایک تولیے کا اور ایک لٹھے کا۔ اب ان کو کراس کر لیں، جو لٹھا ہے وہ آپ نیچے پہن لیں، کیونکہ تولیے کا باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیچے پہن لیں، اور جو تولیہ ہے وہ آپ اوپر لے لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پسینہ وغیرہ بھی وہ جذب کرے گا جی، اور وہ پسلے گا بھی نہیں۔ لٹھا جو ہے عام طور پر وہ کلف وغیرہ لگا ہوتا ہے، بار بار سلپ ہوتا ہے، لیکن لٹھا جب تہمت بنانے لگیں تو یہ دیکھ لیں کہ زیادہ پتلا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جسم جل کے، چیک کر کے لیں۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ جو عام لباس ہیں، جو عام پہننے کے کپڑے ہیں، اتنے باریک کپڑے کاٹن کے اندر خاص طور پر مارکیٹ میں آئے ہوتے ہیں، بالخصوص سفید کپڑے، کہ اس کے پہننے سے نماز ہی نہ ہو۔ اچھا، اور مارکیٹوں میں بک رہے ہیں، بنانے والے بنا رہے ہیں، اور فیکٹریوں کے مالکان بھی حاجی نمازی ہوتے ہیں بہت سارے، تو انہیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اتنے باریک کپڑے آپ مارکیٹ میں کیوں نکالتے ہیں کہ جس سے ستر جھلکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اختتامی سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم اصطلاحات حج کے حوالے سے کچھ بیان کرتے ہیں، سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے اور اس میں سوال بھی ہوتا ہے، ہمارے حاضرین کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے اصطلاحات حج کی طرف بڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اصطلاحات حج میں ہم کچھ پکچرز دکھائیں گے اسکرین پر، اور آپ میں سے کون آئے گا؟ بھائی صاحب سب سے پہلے آئیں، آپ آ جائیں، سب سے پہلے موجود تھے ماشاءاللہ، آپ آئیے اور آپ اسکرین پر اب دیکھیں پہلے 3 تصویریں، پھر ہم آپ سے سوال کریں گے۔ ذرا دکھائیے کیا ہے پہلی تصویر کے پیچھے، یہ کوئی عمل کر رہے ہیں، دوسری دکھا دیں، یہ بھی کچھ کر رہے ہیں کعبے کے گرد۔ تیسری پکچر، یہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ میاں طارق محمود۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ ان تینوں میں سے رمی کون سی پکچر میں ہو رہی ہے؟ پہلی پکچر میں، دوسری میں کہ تیسری میں؟ ذرا تینوں تصویریں ایک ساتھ کھول دیجئے، تینوں میں کوئی نہ کوئی عمل ہو رہا ہے، تینوں ایک ساتھ کھول دیں، پہلی میں، دوسری میں کہ تیسری میں؟ آپ بتائیں گے رمی کس میں ہو رہی ہے؟ پہلی میں ہو رہی ہے۔ آپ نے جواب تو درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تینوں ایک ساتھ اگر دکھا دیں گے تو ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ پہلی پکچر جو ہے اس میں رمی ہو رہی تھی، دوسری پکچر جو ہے اس میں طواف ہو رہا تھا، اور تیسری میں کیا ہو رہا ہے بتائیں گے؟ تیسری پکچر میں یہ کیا کر رہے ہیں بتایا آپ کو؟ باب کعبہ سے برکتیں لے رہے ہیں، باب کعبہ کی برکتیں لے رہے ہیں۔ تو یہ رمی جو ہے وہ پہلی پکچر میں ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح کی دیوار ہوگی، بہت بڑا پلر ہوگا، اور اس پر رمی کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے مفتی صاحب نے اس کا پورا طریقہ بتایا، آپ کو انشاءاللہ کچھ تحفہ پیش کریں گے، مقدس پانیوں کا مجموعہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سوال کر لیتے ہیں اپنے حاضرین سے، کون آئے گا؟ آپ آ جائیں، آ جائیے، اور آپ انہیں بھی دکھائیں گے 3 پکچرز۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ و انجینئر حمزہ مختار طاری۔ حمزہ مختار صاحب ماشاءاللہ حافظ اور انجینئر ہیں، کیا بات ہے۔ 3 پکچرز ہیں آپ کے سامنے۔ کس چیز میں انجینئر ہے؟ الیکٹریکل پاور انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ 3 کام ہیں، آپ دیکھیے 3 پکچرز ہیں، ان میں سے بتائیے حلق کس پکچر میں ہو رہا ہے؟ پہلی میں، دوسری میں کہ تیسری میں؟ حلق ان تصویروں میں سے دوسری پکچر میں حلق ہو رہا ہے۔ بیچ والی میں؟ جی، درمیان والی میں۔ درمیان والی میں حلق ہو رہا ہے۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں۔ اور پہلی میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلی میں یہ حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔
حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس عمل کو؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیں. اس کی اصطلاح ہے نا. پاس تو آپ ہو گئے ہیں، جواب تو آپ نے دے دیا ہے، لیکن آپ اصطلاح تو سیکھنے کے لیے. حافظ صاحب بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، تو کچھ زیادہ سوال کرنے کا بھی آگا نا پھر ہمیں. یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ الف سے شروع ہوتا ہے. استلام کہتے ہیں. استلام. استلام دہرا دیجئے. استلام. استلام. پہلی پکچر میں ہو رہا ہے استلام، دوسری میں ہو رہا ہے حلق، اور تیسری میں کیا ہو رہا ہے؟ تیسری بھی کھول دیجئے. اس میں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں گے؟ ایک پہاڑ ہے. دعا کر رہے ہیں. دعا تو سیدھا سیدھا دکھ رہا ہے دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کہاں کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں غالباً وقوف عرفہ. اب پہاڑ پہ چڑھنا نہیں چاہیے لیکن چڑھے ہوئے ہیں، وقوف عرفہ کر رہے ہیں. یہ وقوف عرفہ کر رہے ہیں. اس پہاڑ پہ نہیں چڑھنا چاہیے، جبل رحمت پہ. پہاڑ پہ جبل رحمت پہ جی چڑھنا نہیں چاہیے. اچھا، مطلب وقوف کے وقت اس کے قریب رہ کے وقوف قریب رہا جائے. اچھا، احرام بھی اسی طرح رکھنا ہے جس طرح اس حاجی صاحب نے رکھا ہے؟ بس سہولت کی وجہ سے رکھا ہے، ہو سکتا ہے گرمی ہو رہی ہو لیکن ضروری نہیں ہے ایسا رکھنا. تو کندھا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کھلا رکھنا ضروری ہے. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. جس طواف کے اندر استباح ہے اسی طواف میں بطور استباح کندھا کھولنا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. حافظ صاحب نے بھی درست جواب دیے، ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. سلسلہ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ